جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی کلینک میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہارٹ اٹیک ہے، اور پچھلے ہفتے بھی ہم نے دل کے امراض پر یہاں پر کچھ طبی حوالے سے باتیں بیان کی تھیں۔ دل ہی کا ایک انتہائی اہم ترین معاملہ ہے ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اسباب، اس کی ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے کہ پورا اینیمیٹڈ بتائیں گے آپ کو کہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیسے ہے اور اس سے بچنے کی کیا کیا صورتیں ہونی چاہیے، نیز یہ کہ اس کے متعلق اور دیگر اہم ترین معلومات انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں وہ جنہیں آج تک اس طرح کے قلبی امراض نہیں ہوئے، ہارٹ اٹیک کے درد سے وہ ابھی تک نہیں گزرے، اللہ محفوظ فرمائے، تو وہ بھی بالخصوص اس پر توجہ دیں کہ سنا یہی ہے کہ جب دل کا دورہ پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو بے حد تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ایک عجیب سے لمحات سے وہ گزر رہا ہوتا ہے مریض۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرے، اس سے عافیت کا سوال ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ حدیث پاک کا دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، میں انشاءاللہ اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا اور اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل ہوں گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ہم سلسلے میں لیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ قلبی امراض سے متعلق، دل کے حوالے سے روحانی علاج اور گھریلو علاج دونوں ہم آج آپ کو اسکرین پر بھی بتائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ آج ہارٹ اٹیک کے حوالے سے آپ کیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے؟ اچھا، ہارٹ اٹیک جو ہے آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا اسٹیٹسٹک ہم چیک کر رہے ہیں، اعداد و شمار جو ہیں اس کے، کینسر سے زیادہ جو اموات ہو رہی ہیں وہ اس وقت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں گی۔ کم و بیش ہر 40 سیکنڈ کے اندر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ایک بندہ مر جاتا ہے دنیا بھر میں، پوری دنیا کے 40 سیکنڈ میں، ہر 40 سیکنڈ میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ 2001 سے لے کے 2011 تک ہارٹ اٹیک کے کیسز کے اندر کچھ کمی تو آئی ہے، لیکن ان کمی آنے کی وجہ ہے یہ ہارٹ اٹیک کے آپریشن پروسیجرز وغیرہ ہو گئے، لیکن اس کے اندر جو ہے ان کی کاسٹنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، یعنی جو آپریشن کے پروسیجر ہیں، ایکسپینسز ہیں، کم و بیش $7.6 ملین سالانہ کا ایک ہارٹ کے جتنے بھی آپریشنز وغیرہ آتے ہیں ان کے اوپر اخراجات ہیں۔ اب ہارٹ اٹیک $7.6 ملین پر ایئر۔ 7.6 سے کیا مراد مدنی چینل کے ناظرین کو اگر آپ بتا دیں؟ یہ سمجھ لیجئے کہ جو دل کے امراض کے اندر $76 لاکھ کم و بیش شاید نہیں ہے، $76 لاکھ $7.6 ملین
یہ اخراجات آ رہے ہیں سالانہ. دل کے امراض جن کو ہو چکے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے اندر, ان کی مینجمنٹ کے اندر, ہاسپٹلس کے اندر, تو اس کے بھی مزید ڈیٹیلز کے کس طرح, اس کے کون کون سے علامتیں ہیں, کن کن وجوہات کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے مزید ڈسکس کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, کم از کم یہ تو آپ مطلب نوٹسیبل بات ہے کہ یہ مرض جو ہے یہ اس میں کینسر سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی کئی ایسے ہمارے ساتھ مدنی چینل پر بھی ہوں کہ جنہیں یا تو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوگا, جو بیچارے آپریشن کرا چکیں گے. بائی پاس کا آپریشن بھی اسی سے کوئی صورت نکلتی ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے دل کے امراض لے کر بیٹھے ہوں, یا ہو سکتا ہے کسی کو ڈاکٹر نے لاسٹ وارننگ دے دی ہو کہ اب اگر کرو گے, اب اگر کچھ ہوا تو سمجھو کہ اب ہارٹ اٹیک کے قریب تم جا رہے ہو. تو ہر ایک کے لیے بہت ہی معلوماتی سلسلہ یہ ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. سلمان بھائی نے جیسے اسٹیٹسٹکس کی بات کی تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں دل کا دورہ پڑتا کیوں ہے. دل کا دورہ پڑنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو دل کی شریانیں ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں, یعنی کہ ان میں سے خون کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے, اور اس سلو ہونے کی وجہ سے وہ خون متعلقہ جگہ پہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتا. اب جب خون صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتا, کہ خون ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے ہمارے تمام جسمانی اعضاء کو طاقت فراہم کرنے میں, جو ہم غذا سے حاصل کرتے ہیں. اب کوئی چیز ہم نے غذا سے حاصل کی, غذا سے حاصل کرنے کے بعد کوئی ایسی غذا استعمال کی جیسے بہت زیادہ چکناہٹ والی غذائیں استعمال کر لی, غذا استعمال کی ہے آپ نے, تو جب وہ خون ادھر سے گزرتا ہے تو وہ وہاں سے اپنی چکناہٹ وغیرہ جو ہے اس کی شریانوں کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کے راستہ جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کی سپلائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ صحیح طریقے سے پراپر اس کی غذا اس کو نہیں مل پاتی, تو جس کی وجہ سے وہ ایک طرح سے احتجاجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے دل کے اندر. تو وہ ایک کیفیت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ درد کی کیفیت کے ذریعے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کیفیت ایسی ملتی ہے, یا تو اس میں خدا نخواستہ سانس کی کیفیت میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, سانس میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, یا اس کو درد کی کیفیت میں شروع ہو جاتی ہے, یا پھر بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بے ہوشی کی علامت آ جاتی ہے, بعض اوقات اس کو پیٹ میں تکلیف کی علامت شروع ہوتی ہے. مختلف علامات مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں میں الگ الگ قسم کی علامت شروع ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ بیان کر رہے تھے خون کی شریان کا, تو اس کی جو چربی ہے خون کی شریان کا سکڑنا, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کن کن وجوہات کی وجہ سے؟ دیکھیں, اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جو مین جو فیکٹر پڑتا ہے نا وہ ہے ہمارا فوڈ, ہماری غذا. وہ سب سے زیادہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اگر غذا, کیونکہ ہم تواتر سے غذا کے اوپر بات کرتے ہوئے آئے ہیں, اور اسی لیے اس پہ بہت زیادہ ہم ایمفیسائز کرتے ہیں, زور دیتے ہیں کہ غذا آپ کی صحت کا بہت امپورٹنٹ رول پیدا کرتی ہے. غذا کی وجہ سے کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے, لازمی سی بات ہے. نارمل غذا اور ایک خوش خوراکی, صحیح, جو آج کل کا ایک ماحول چلا ہوا ہے, ایک پیٹرن چلا ہوا ہے, جس میں فوڈ کلچر جو چلا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ہائی کولیسٹرول ڈائٹس آپ جن کو ابھی جیسے ایک ریسرچ میں ایسا پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہارٹ ایسوسی ایشن والوں نے سروے کیا تھا, اس میں لکھا ہوا ہے پوری دنیا میں لیس دین 1%, یعنی 1% سے کم لوگ بیلنس ڈائٹ کھاتے ہیں, یعنی صحیح ایک پوری دنیا 1% سے بھی کم. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس 1% سے کم میں میرے امیر علیہ سنت ہوں گے یہ میرے کو مطلب بہت امید ہے, جو دیکھا ہے نا میں نے اس کے حساب سے کر رہا ہوں. اچھا, اس میں یہ کارڈیولوجی کی, یعنی ہارٹ ایسوسی ایشن کی جو پوری ایسوسی ایشن ہے, اس کی سروے رپورٹ ہے کہ 1% سے کم لوگ صحیح غذا کھا رہے ہیں, تو یعنی 99.9% لوگ ایسی غذا کھا رہے ہیں جس میں چربی بڑھ جاتی ہے, بے احتیاطی ہیں. ابھی چربی جب بڑھتی ہے یا بے احتیاطیں ہوتی ہیں تو ہارٹ اٹیک کی صورت اختیار کر جاتی ہے. بالکل, دیکھیں بات وہی ہے نا کہ جب آپ کو ایک پراپر طریقے سے آپ کے جسم کو غذا نہیں ملتی. اگر ہم اپنے جسم کو لے لیتے ہیں کہ ہمیں اگر فرض کریں کہ 2 دن تک بھوکا رکھا جائے تو ہمارے لاغر پن پیدا ہو جاتے ہیں, ہماری جو وہ صلاحیت نہیں رہتی. تو ہمارے جو ہارٹ کو جو غذا پہنچاتا ہے وہ خون, وہ جو غذا ذریعے پہنچاتا ہے وہی صحیح ذریعہ نہیں ہوتا اس کا. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم وہ اینیمیشن کے ذریعے دکھائیں گے تو ہمارے مدنی چینل کو ناظرین کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا.
اگر وہ اینیمیشن دکھا دیں آپ ہمیں تو اس میں انشاءاللہ بھی اللہ جی دکھائیے. یہ ہارٹ کا شیپ ہے. یہ بیسکلی ہارٹ کی پمپنگ دکھائی جا رہی ہے ابھی, کس طریقے سے یہ ہارٹ دھڑکتا ہے, پھینک رہا ہے نا, جی بلڈ پھینک رہا ہے یہ جی. پمپ کر کر کے. اور یہ پورے ساری سائڈوں سے ہارٹ کی شکل. اب یہیں پہ روک دیں. یہ جو خون کی نالی ڈاکٹر صاحب دکھائی جا رہی ہے, یہ خون کی لیفٹ اینٹیریئر ڈسینڈنگ ہے, یعنی خون کی وہ نالی جو دل کو خون سپلائی کرتی ہے. اچھا, یہ وہ نالی کی پوزیشن دکھائے جو دل کو خون سپلائی کر رہی ہے. اب اس کو اگر ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھاتے رہیں اسکرین پر تو میرا خیال ہے شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. جی, یہ خون کی نالی یہ جو جا رہی ہے, جی یہ وہ خون کی نالی جو دل کو خون سپلائی کرتی ہے. اب اندر میں یہ بلڈ نظر آ رہا ہے. جی یہ خون کی نالی کے اندر یہ جو اندر سے جو آپ کو یہ جو لال لال دانے نظر آ رہے ہیں, یہ سمجھیے کہ یہ خون ہے, بلڈ ہے, ریڈ سیلز ہے, بلڈ سیلز. بلڈ سیلز ہے. اوکے. ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر ایک اس خون کی نالی کے اندر ایک پیلا سا ایریا نظر آئے گا, اس کو پلاک سلو چلائیں ذرا. ہاں تھوڑا پیچھے لیں, پیچھے لیں, اور 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 پیچھے لیں. یہ جہاں پر ابھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا آپ کو, ہاں اب آپ دیکھتے رہیے. جہاں لکھا ہوا نظر آئے گا وہاں سے ایک دیوار موٹی ہوتی نظر آئے گی پیلے کلر کی. اب چلیے آہستہ آہستہ چلائیے. جی چلائیے. ہاں یہاں آپ کو دیوار موٹی ہوتی نظر آ رہی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہے صاحب اس کو بولتے ہیں پلاک. مجھے نہیں منیجر کے ناظرین صحیح, اس کو بولتے ہیں پلاک. یہ خون کی نالی کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہے, اور یہ پلاک سے مراد یہ وہ چیزیں جو خون چکناہٹ وغیرہ خون کی نالیوں شریانوں میں کس طریقے سے چپک جاتی ہے. جی آگے لیں تھوڑا سا. اچھا, یہ چپک جب رہی ہے ڈاکٹر صاحب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دانے نظر آ رہے ہیں, جی سیلز, یہ اب دیوار سے لگتے نظر آ رہے ہیں, یہ کونے میں لگتے نظر آ رہے ہیں. ان کا جو بہنے کا جو انداز ہے, خون کا بہاؤ تھوڑا تنگ ہو رہا ہے. جی اچھا, وہ نالی چھوٹی ہو رہی ہے. جی اچھا آگے لیں. اب اس کا جو چربی کی غذائی بہتیاتیاں جاری رہیں, یہ چربی کی مقدار بڑھتی چلی گئی. اب خون کا بہاؤ کم ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے تو خون صحیح آ رہا ہے, اس کے بعد خون اب یہ تنگ ہو رہا ہے, گلی تنگ ہو رہی ہے. جی اب یہ جو خون کی شریان ہے یہ دل کو ہی خون سپلائی کر رہی ہے. اب یہ مزید اس کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے خون کا بہاؤ اس میں متاثر ہو رہا ہے. ابھی اس کے اندر تبدیلیاں دکھائی جائیں گی مزید آگے انشاءاللہ. اب یہ مطلب ابھی اور دیوار سے لگ رہی ہے. بالکل. ابھی اس کے اندر کی مطلب اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پڑی. ابھی یہ سست ہو رہا ہوگا, اس کی طبیعتوں میں خرابی پیدا ہو رہی ہوگی. ابھی اس میں یہ کیفیت ہوگی کہ کچھ چلنے پھرنے سے سانس پھول جائے گی, سیڑھی چڑھنے سے گھبراہٹ شروع ہو جائے گی, بلڈ سرکولیشن اس کا متاثر ہو رہا ہے. اب یہ تھوڑا پیچھے لیں. اچھا اب کیا ہوا یہ؟ اب جو ہے سب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پلاک بن چکا. اب کسی بھی وجہ سے اس کے اندر کوئی رپچر ہو جاتا ہے, کوئی چیز ٹیئر ہو جاتی ہے, کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے. اب اس میں مزید خون کے خلیے آ کے چپکنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ ابھی انشاءاللہ ابھی دکھایا جائے گا. اس کو آگے یہ کچھ ہوا نا, ٹوٹا ہی ہے, کونا ٹوٹا ہے, کونا ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, اس کا کونا ٹوٹا. اب کیا ہوا؟ اب اس کے اوپر مزید خون کے خلیے آ کے چپکنا شروع ہو جائیں گے, اور یہ مزید بلاکیج شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ اب دیکھیں یہ جو ریڈ ایریا ہے, یہ بڑھ رہا ہے, خون جو ہے خود ہی جمنا شروع ہو گیا خون کی نالی کے اندر. اب یہ بلاکیج ایریا بڑھتا چلے جا رہا ہے, خون کا بہاؤ مزید کم ہوتا جا رہا ہے. اب اس کو مزید اور آگے چلے گا. اب یہ دل کو جو خون جو ہے اس سپلائی ہونے کی مقدار وہ مزید کم ہو رہی ہے. اب اس کنڈیشن کے اندر مریض کے اندر گھبراہٹ زیادہ مل رہی ہوگی. ابھی تک ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے, یہی کنڈیشن رہے گی. کم خون جا رہا ہے, اب یہ پورا بلاکیج ہو گیا. اب دس از ہارٹ اٹیک. اچھا, اب یہ بند کر دیا بس. اب یہ دیکھیں اس میں تو مانا نہیں ہے, ابھی ہم گلی بند کر دیں گے. اس میں ای سی جی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے. ای سی جی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا, ایس ٹی سیگمنٹ ہوتا ہے ای سی جی کے اندر, وہ ڈپریس نظر آ رہا ہے. اب اس کو مزید آگے لے کے چلا لیں. یہ پوری طریقے سے خون آنا اب یہ جم ہو چکا ہے. شریان میں شروع میں تو خون آ رہا ہے, اس کے بعد کا جو ایریا ہے ادھر چونکہ خون نہیں جا رہا, وہ ایریا کالا پڑ جائے گا. جی چلیں. اس کے بعد والی جو سلائیڈ ہے اس کو چلا دوسری ذرا دکھائیے. وہ یہاں تک مدنی چینل کے ناظرین آپ تھوڑا روکیں. یہاں تک مدنی چینل کے جو بھی ناظرین ہمارے دیکھنے والے تھے وہ اس بات کو سمجھیے کہ ایک پراپر پائپ لائن تھی جس سے پانی اپنی پوری اس کی جو نارمل رفتار ہے وہاں سے گزر رہا تھا. ایک گھر کی, جیسے کہ آپ کے گھر میں وہ ربڑ کا پائپ ہوتا ہوگا نا, اور ربڑ کے پائپ کے اندر آپ کا پانی بہہ رہا ہے. اب اس ربڑ کے پائپ کے اندر اسی اگر پانی میں سے کچرا آ رہا ہے, اسی پانی میں سے چکناہٹ آ رہی ہے, اسی پانی میں سے کوئی گندگی آ رہی ہے,
تو اس ربر کے پائپ کے اندر کی دیواروں کو وہ پکڑتی چلی جائے گی، جس سے آپ کا جو پانی کا جو بہاؤ تھا وہ رکتا چلا جائے گا. اسی طرح جیسے جیسے وہ چکناٹ، چونکہ وہ پانی کے اندر ہی گندگی شامل ہے، پانی کے اندر ہی چکناٹ شامل ہے، تو وہ اس ربر کے پائپ پر کونے سے چپکتی رہے گی، حتیٰ کہ وہ اتنی چپک جائے گی کہ اب وہ پانی جو پیچھے سے آ رہا تھا وہ اس کے لیے نکلنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، اس نے اس پائپ لائن کو بلاک کر دیا، اور جب بلاک کر دیا تو اب وہ پانی آگے نکل ہی نہیں رہا ہے. تو اب تک جو ہم نے آپ کو بتایا وہ اسی طرح کی کوئی چیزیں تھیں کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ابتدا نہیں پتا ہوتا کہ ہماری جو وینس ہیں، ہماری جو نسیں ہیں، ان کی دیواروں پر کیا 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 چپکتا چلا جا رہا ہے. وہ دیواریں اتنی موٹی نہیں ہوتی جتنا اب یہ دکھایا جا رہا ہے، وہ تو انتہائی باریک سی وین ہوتی ہیں، بہت ہی باریک سی لائنیں ہوتی ہیں، اور اس سے بڑی تیزی کے ساتھ بلڈ گزر رہا ہوتا ہے، اور دل بڑی تیزی کے ساتھ پمپ کر رہا ہوتا ہے. یعنی میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ جو سائنس کی ایک کتاب تھی میڈیکل کی، کہ اگر بدن کی ساری وینس، جتنی بھی وین ہیں، نسیں ہیں، ان سب کو کھول کر اگر زمین پر بچھا دیا جائے تو کئی ہزار کلومیٹر تک یہ وینیں بن جائیں گی. کئی ہزار کلومیٹر تک اتنی لمبی وین ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کے اس بدن کے اندر اس کی ایسی تخلیق ہے کہ اگر یہ وین کھول دی جائیں اور ان کی لائن بنا دی جائے، جتنی بھی وینیں ہیں، تو یہ کئی ہزار کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے بدن کے اندر اس کا ایک اپنا نظام بنا دیا ہے. تو یہ بلڈ کے یہاں سے سرکولیٹ رکنے تک ہم نے آپ کو بتایا. اب آگے جو پروسیجر ہے جب واقعی ہارٹ اٹیک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جی اس پر چلتے ہیں. جی دکھائیے. اس کے اندر ابھی جو ہارٹ کی پمپنگ دکھائی گئی، اس میں بھی وہی پروسیجر ابھی دکھایا جائے گا آگے، کہ کس طریقے سے خون کی نالیوں میں چربی چکنائی چپک جاتی ہے، اور پھر خون کی. یہ پہلے والی سلائڈ دکھائیں ذرا، ہارٹ والی، اس میں سیری کو مارک کر دینا. پہلے والی سلائڈ دکھائیں، یہ چلائیں اس کو آگے. ہاں، یہ جو آ رہا ہے، یہ ایک لائن جو آ رہی ہے ایک طرف دیکھیں، اگر شاخیں جو بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ ایک طرح سے سپلائی آ رہی ہے نا. اب یہاں پہ آ کے جا کے اسی کو براڈ کر کے ہم آگے دکھا رہے ہیں. دکھائیں آگے، چلائیں. یہ دیکھیں، یہ یہیں سے اٹھایا ہے پکچر آپ نے، آگے لے آئیں. یہ بالکل پتلی سی جو لائن جا رہی ہے، جی. اب اس کو ہم نے کھولا ہے نا، جی، اس کے اندر یہ چکناٹ جم رہی ہے. جی، یہ دل کی پیلی چکناٹ ہے نا ایک طرح سے. جی جی، ٹھیک ہے، دکھائیں. اب یہ آگے، یہ وہ خون کی شریان ہے جو خون ہی کو سپلائی کرتی ہے. اب اس کا کراس سیکشنل ایریا دکھائے، یعنی اس گولائی کے اندر دکھائے کس طریقے سے اس کا ڈائمیٹر یعنی ریڈیس کم ہو رہا ہے، سائز کم ہو رہا ہے. ابھی نیچے چھوٹی اسکرین کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ سائز کم ہو رہا ہے، خون جمنا شروع ہو گیا ہے، اور جب یہ خون جم جائے گا دل کے آگے والے حصے کو خون کی سپلائی متاثر ہو جائے گی. آگے بڑھائیں. یہ سپلائی تو متاثر ہونے شروع ہو چکی. اب اس میں آگے بھی اس میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے. اب یہ نیچے یہیں پہ روک دیجیے گا. کالا جو ایریا ہے یہ وہ ایریا ہے خون کی شریان جہاں سے بلاک ہوئی، اس کے بعد اب خون نہیں آیا، وہاں خون نہیں آیا، تو وہاں پہ اب جو ہے نیکروسس کا پروسیس کہلاتا ہے، یعنی خلیے جو ہے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے دل کی پمپنگ متاثر ہو جاتی ہے، دل پراپر مقدار میں خون باہر پھینک نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پھر ہارٹ پین، چیسٹ پین وغیرہ سب شروع ہو جاتا ہے. اب یہ دل نے بولا بہت ہو گیا، چلو میں جی آ جاؤ. صحیح، چھری چاقو کے نیچے یوں نا، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، چلے. تو یہ ایک شارٹ ٹائم میں آپ کو ایک پروسیجر ہم نے بتایا. ظاہر ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ یا جو بھی یہ پڑھتے ہیں، یہ برسوں میں جا کر جو چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک بہت ہی کم وقت کے اندر اور ایک ہماری اپنی لینگویج کے اندر کوشش کی گئی ہے اس کو سمجھانے کی. اور یہاں پر گویا کہ یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہارٹ اٹیک کے جو اسباب ہیں، کازز آف ہارٹ اٹیکس ہیں، اس کا جو بہت بنیادی جو وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ اس کی ہمارے کھانے پینے کی بے احتیاطیاں ہیں. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سلمان نے بھی کہا کہ 0.1% سے کم لوگ درست کھانا کھاتے ہیں. جو کھانا کھانے کے اندر جو بہتر احتیاطیں ہیں وہ 1% سے کم لوگ رہ گئے دنیا بھر میں. 99% سے زیادہ لوگ شاید کھانے میں بے احتیاطیاں کا وہ شکار ہوتے ہیں اور یہ جس طرح کھاتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ ہے
کہ گھروں میں جو گھی تیل کا استعمال ہے, چلو ہم نے باہر آج تک بولنا شروع کر دیا جنک فوڈ ہے, یہ فاسٹ فوڈ ہے, گھروں میں جو گھی تیل کا استعمال ہے ہمارے یہاں, تو کیا یہ, کیونکہ ہر ایک تو امیر آدمی تو باہر عموماً تھوڑا بہت کھا لے گا یا لے لے گا, غریب آدمی عموماً اتنا ہوٹلنگ نہیں کرتا نا, لیکن کیا گھر کے اندر بھی گھی تیل کا استعمال یا گوشت کا صحیح استعمال, یعنی گوشت دیکھ کر نہیں لیا, چکنا گوشت لے لیا, چربی والا گوشت لے لیا, اس طرح کی چیزیں لے لی, یا کوئی ایسی آئٹمیں پکائیں جس میں واقعی بڑی چکناہٹ آ جاتی ہے, اور تو یہ گھی تیل کا جو گھر میں جو استعمال ہے, کیا اس کے اندر بھی ممکن ہے کہ کوئی ہمارے بدن میں بیماری یا خرابی پیدا کرے؟ اس میں جو گھی یا تیل کا استعمال چاہے گھر کریں یا چاہے باہر کریں, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو رول آتا ہے نا, وہ ہماری جو چیز بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کی یوٹیلائزیشن کا, اس کو حرارے جو ہم جسم میں لے رہے ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے کھا تو لیا, اس کو استعمال نہیں کیا, اس کو پچایا نہیں, جس کو ایک جملہ کہتے ہیں, آپ نے کوئی ایکسرسائز نہیں کیا, آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, تو جب آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ, آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ آپ نے اس چیز کو لے لینا ہے, چاہے وہ گھی گھر کا ہو چاہے باہر کا ہو. سالن میں بھی تو تیل, ٹھیک ہے ہم نے ایکسرسائز بھی کی, لیکن بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسرسائز کرتے رہیں, پیدل چلتے رہیں, جتنا بھی ہم کو کرنا ہے کرتے رہیں, لیکن تیل کا استعمال اپنی مرضی سے لیں نہیں, اس میں بھی ایک مناسب رکھنا پڑے گا نا آپ کو, ایک مناسب بھی نہیں سمجھ آ رہی نا ڈاکٹر صاحب. مناسب سے مطلب یہ ہے کہ اب تیل میں بالکل ڈوبا ہوا نہ ہو. یعنی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. امیر سنت کے پاس ایک سالن آیا, وہ سالن کیا تیل سے تر بتر نا, تو یہ چند ایک واقعات کا میں خلاصہ کر رہا ہوں. امیر سنت نے فرمائیں گے اس کا تیل, یہ تیل ہے نا کم کر دیا جائے. اب جو تیل کم ہوا نا, تو کیا کم ہوا, وہ پکانے والے کو شاید لگا ہوگا کہ کم ہوا, دیکھنے والے کے لیے وہ سوال کھڑا ہوا کہ یار تیل کم ہوا بھی کہ نہیں ہوا. تو امیر سنت کا یہ پھر تجربہ سامنے آیا, اور آپ نے یہ فرمایا کہ یار یہ کم بولنے سے نہ سمجھ پڑے, ان کو بولو کہ اس کا آدھا کر دو. یعنی اگر آپ 2 چمچ تیل ڈال لیں نا, اس کو 1 کر دو, 1 چمچ ڈال دو تو اس کا آدھا چمچ کر دو, آدھا ڈال دیں تو اس کو پاؤ کر دیں. اور بعض جگہوں پر تو بعض ایسی غذائیں ہوتی ہیں جن میں اگر تیل نہ بھی ڈالا جائے نا تو ہو جائے, بلکہ انڈا بھی پانی میں تل جاتا ہے, بن جاتا ہے, انڈا بھی پانی میں بن جاتا ہے. اگر انڈے کو پتہ دیکھیں ہمارا عادی بنانے کی تیر ہے, ہم عادی بنے. ہاسپٹل میں اللہ نہ کرے اگر ایڈمٹ ہو گئے تو پانی میں کھلاوے یا پانی کے بغیر کھلاوے, کھانا تو پڑے گا. یہ پھر ہاسپٹل میں تو پھر مطلب بالکل کھانا ہی پڑے گا نا, پیسے بھی دینے پڑیں گے. ہاں وہ پیسے سمجھو کہ 4 انڈے کے پیسے لے کر 1 انڈا کھلا دیں گے اگر کھلائیں گے تو ہاسپٹل والے بھی. اور پھر یہ جو ہارٹ کے جو ہاسپٹلس ہوتے ہیں, اور جو ہارٹ کی جو مطلب کہ وہ کارڈیو کیئر یونٹ, CCU عموماً یہ کہلاتا ہے نا, ICU انٹینسو کیئر یونٹ تو ہوتا ہی ہے, مگر کارڈیو کیئر یونٹ CCU کہہ رہا ہے, یہ الگ سے, اس کی مشینیں الگ, اس کے ڈاکٹر الگ, تو جناب اب دل یہ مطلب الگ. پھر جب دل کا علاج ہو جائے گا کچھ نہ کچھ جو بھی فرق پڑا, جب بل آئے گا پھر دل پکڑ کے بیٹھے, ہائے یہ کیا دل, اتنا بڑا بل دے دیا نا انہوں نے, وہ دیں گے سارا, پھر دل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. پھر یہ اس کا ایک الگ صدمہ لگے گا کہ اتنا پیسہ چلا گیا. تو گھر میں بھی اتنا کھانے پینے میں بھی پیسہ لگ گیا, بے احتیاطیاں ہو گئی. اس لیے میری مدنی التجا ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے, بالخصوص ان اسلامی بہنوں سے جو پکانے کے معاملے میں, تیل کے استعمال میں, گھی کے استعمال میں, اس طرح کی چکنی اشیاء بنانے میں, اور آج کل تو وہ اوون آ گئے ہیں نا, مائکرو ویو تو مائکرو اوون ہے, اب اس میں جناب وہ کیک بن رہے ہیں, تو اس میں جناب وہ پیزا بن رہا ہے, بالکل وہ بڑی مطلب کہ دھڑلے کے ساتھ بن رہا ہے. اور وہ اسپریٹ ٹائپ کی وہ چیزیں آ رہی ہے, چیز چکن والی چیزیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا, یہ سب مطلب کہ کچھ پتہ چلی ہیں بہت ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں اب گھر میں بن رہی ہیں. باہر تو ہم اتنے دنوں سے کھے ہی رہتے نا ڈاکٹر صاحب, جنک فوڈ نے, تیل فوڈ نے, یہ باہر کا گھی تیل کا سامان, گھر میں اتنا بھاری بھاری پیزا بن رہے ہیں. تو یہ کیا چیزیں, یہ ساری چیز پنیر اور ساری چیزیں باہر سے آ رہی ہیں. اتنے بڑے بڑے کیک بن رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی پیسٹریاں بن رہی ہیں, پیٹس بن رہے ہیں, تو جناب وہ کیا کہتے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں, میں کیا کیا نام لو. تو یہ گھروں میں یہ مشینیں آ گئی ہیں, اور ریسیپی کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, انٹرنیٹ پر سرچ کرو ریسیپی موجود. اب یہ ریسیپی والا کو ڈاکٹر تھوڑی تھا کہ وہ بولے گا کہ اس میں اتنا ڈالو گے, اتنا ڈالو گے, اتنا ڈالو گے. وہ تو ٹیسٹ کے لیے آپ کو ریسیپی دے دی. اب یہ ٹیسٹ کے نام پر آپ کی شوگر بھی دبا کر ڈالی آپ نے, تیل, چکناٹ, میدا, جتنا جو استعمال کرنا تھا آپ نے دبا کر کیا,
اور بنی تو پھر آپ بولو کہ دیکھو کیسے بنی, لوگ تعریف کریں تو سمجھو کہ یہ دوبارہ بنی. ان کو کیا, ان کو بیٹھے بیٹھے کھانا ملا ہے, دو بول دے وہ بھی اگر سچی تعریف ہے تو ٹھیک ہے, اگر جھوٹی تعریف ہے تو وہ بھی مرا. تو یہ میں نے ایک موقع سے فائدہ اٹھا کر تمام تر مدنی چینل کے ناظرین سے ایک ہمدردانہ مدنی التجا کر رہا ہوں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. مزید ہم آپ کو اور بیان کریں گے, لیکن یہ جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے چکناہٹ بڑھانے والی, کولیسٹرول بڑھانے والی, اسی میں میرا خیال ہے وہ ٹرائگلیسرائڈ بھی ہے, ٹرائگلیسرائڈ بھی ہے جو دیواروں کی تہ کو موٹا کرتا ہے. یعنی یہ جو خون پتلا مناسب ہو اور جو اس کی جو وین ہے یہ موٹی نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کی گاڑی مدینہ مدینہ چلتی رہے گی. خون گاڑھا ہوا تب بھی دل کو پرابلم ہوگا, اور اگر وینیں موٹی ہو گئی مطلب جمنا شروع ہو گئی کونے میں تو بھی دل کو پرابلم ہوگا. یہ دل کی آپ نہیں مانو گے, یہ مارے گا, جھٹکا مارے گا, مطلب پمپنگ کرتا رہے گا. لیکن اگر آپ اس کی نہیں سنو گے, گھبراہٹ بھی دے گا, پسینہ بھی لائے گا, کچھ اور بھی یہ مطلب اپنی وہ علامتیں دے گا کہ دیکھو مان جاؤ, دیکھو مان جاؤ, دیکھو مان جاؤ. پہلے سیڑھی چڑھتے ہوئے تم کو یہ نہیں ہوتا تھا, کھاتے ہوئے تم کو یہ نہیں ہوتا تھا, بولتے ہوئے تم کو یہ نہیں ہوتا تھا, پسینہ تم کو یوں نہیں آتا تھا, تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. یہ دل بھی ہے نا, یہ بعض اوقات ہم کو انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے, ہمارا اپنا دل ہے نا, دے رہا ہوتا مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ. نہیں مانتے نا, اب بولتا چلو آؤ, اب آؤ میدان میں. پھر یہ اٹھا کر لاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور پھر یہ بستر پہ لٹوا دیتا ہے. اب بولتا ہے اب مانا نہیں, اب یہ چاقو ہے, یہ چھری ہے, یہ سب کچھ ہے, اب یہ ڈرپ ڈرپ ہے, اب تم جانو, تمہارا ڈاکٹر جانے. یہ میں نے سمجھو کہ بہت کچھ آپ کو بیان کر دیا کہ اس دوران ہمارے پاس ایک پیشنٹ بھی آ گئے, مریض بھی آئے, اور انہی دنوں میں آپ کو پتہ بھی چلا ہوگا تو وہ آئے ہیں. ان سے بھی ان کے دل کے امراض اور کیا کیا ہوا یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. حاجی یعقوب تشریف لے آئیے ماشاءاللہ. یہ ہمارے حاجی عبدالحبیب جو رکن شورا ہیں, ان کے والد صاحب ہیں حاجی یعقوب ماشاءاللہ. ان کی آپ نے پچھلے دنوں مدنی چینل پر وہ جو ذہنی آزمائش ہے اس سلسلے میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ یہ آئے تھے, اور بہت پرانے دعوت اسلامی سے وابستہ یہ رہے ہیں, اور امیر سنت کا بھی انہیں ایک وقت میں ٹھیک ٹھاک قرب نصیب ہوا ہے, اور امیر سنت بھی ان کے حوالے سے اچھے کلمات بیان کرتے ہیں. مگر پچھلے دنوں یہ بیمار ہو گئے تھے اور ان کا بھی ہارٹ پرابلم ہوا تھا. امیر سنت ان کے گھر تشریف لے گئے تھے, انہیں دم کیا تھا, تو حاجی یعقوب باپا نے دم کیا, دم میں دم آ گیا, یہی بولیں گے. بالکل, اس دن سے ماشاءاللہ بہت فرق پڑ گیا, اس دن سے الحمدللہ بہت فرق پڑا. تو یہ روحانی علاج کی اپنی برکت ہے, دم کی اپنی برکتیں ہیں کہ بس اب وہ منہ بھی تو ہونا چاہیے نا دم کرنے والا ہے نا, مطلب کہ وہ بندوق کس بندوق سے کیسی گولی نکلتی ہے, کیا اثر دکھاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمارے منہ کو, زبان کو بھی تقوی, پرہیزگاری اور ذکر و درود سے تر رہے, پھر اس سے انشاءاللہ دم ہوگا. کیا پتہ یہ دم کسی کے دم میں دم لے آئے, جیسے حاجی یعقوب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں جی, مریض تو ہر وقت باپا کے دم سے ہی دم آیا. کافی دفعہ 2 دفعہ ہوا نا میرا آپریشن. اچھا اچھا, یہ 2 دفعہ ہوا. 2 دفعہ آپریشن ہو گیا. آپ پہلے اسٹینڈ لگے تھے اور ابھی آپریشن ہوا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب. حاجی صاحب یہ فرمائیے, جب آپ کو پہلی دفعہ یہ تکلیف ہوئی تو آپ کی کیا کیفیت اب آپ کیا؟ حاجی یعقوب کچھ ایسے ہمیں کلمات بیان کریں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے نا آپ کی سننے کے بعد ایسا ہو کہ جس کو دل کا دورہ نہیں پڑا ہے نا ابھی تک وہ قریب جاوے ہی نہیں. یہ تکلیف تو آپ نے جو اٹھائی وہ آپ نے اٹھائی, آپ ہی کو پتہ چلا ہوگا کیا تکلیف ہے. تو یوں ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات کریں گے. اصل میں میرے کو 2 دفعہ ہوا. جی. آج سے 7 سال پہلے بھی یہ ایک دم اچانک درد اٹھا. اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور تمام لوگ بولتے ہیں کہ زیادہ کھانا اور یہ برابر ہے بد پرہیزی, یہ بالکل صحیح ہے. لیکن میں ایک عجیب تھا, میں ایک پتلا سا آدمی, میں کھانا بھی اتنا تھوڑا سا, اور یہ ہوا, یہ مجھے عجب لگ رہا ہے ابھی تک. اچھا میں ایک سوال کر لوں ڈاکٹر حاجی یعقوب, آپ پچھلے دنوں ذہنی آزمائش میں تشریف لائے تھے حاجی عبدالحبیب کے یہاں, اور آپ نے امیر سنت کے ابتدائی واقعات بیان کیے تھے کہ میرے پاس آئے تھے
اور جب پہلی بار جب امیر علیہ سنت آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے فرمایا میرے گلے کا آپریشن ہوا تھا, کچھ تھا, ٹھیک ہے, اور آپ نے فرمایا اس وقت میرے ہاتھ میں آئس کریم تھی, ٹھیک ہے, تو یہ وہ تو عبدالحبیب وہاں سے کھا گئے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ایک سوال تھا کہ آپ کا گلے کا آپریشن ہوا تھا نا, اس وقت آپ کے ہاتھ میں آئس کریم تھی, اور امیر سنت نے نہ فرمایا ہو کہ حاجی یعقوب گلے کا آپریشن ہوا ہے آئس کریم, تو اس ٹائم پہ چونکہ قریب پہلی ملاقات تھی, شروع کا وقت تھا, تو گلے کا آپریشن والا وہ آئس کریم کھاوے معذرت کے ساتھ. جی جی, تو یہ کیا تھا؟ یہ ڈاکٹر ہے, ان کو پوچھو گلے کے آپریشن والے کو زبردستی بولتے کہ آئس کریم کھاؤ. اچھا, پتا نہیں. یہ اچھا, ہاں, یہ جو برف ہے نا, آئس کریم سے جو اندر کے زخم ہے نا وہ ٹھنڈی چیزوں سے بھرتے ہیں. اس کے لیے ڈاکٹر آئس کریم بولے ضروری ہے؟ آئس کریم مطلب یعنی ٹھنڈا کھاؤ. ہاں, دیکھیں دونوں آئس کریم ہی کھا سکتے تھے جو اچھے لذیذ. ایسا نہیں ہے حاجی یعقوب, ہاں یہ برابر ہے. یہ پوچھنے کے نہیں حاجی یعقوب, ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ گلے کو ٹھنڈک پہنچانی ہے. اب آئس کریم میں نا, آئس کریم میں شوگر بھی ہے, آئس کریم میں چکناٹ بھی ہے, تو ایسی اور بہت ساری ٹھنڈک کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو گلے کی تکلیف میں ہو سکتا ہے کہ آسانی مہیا کر سکیں. لیکن آئس کریم کھانے سے مطلب کہ اس کے جو اس میں کیمیکل, ایسنس, کلر, شوگر, میدا, بہت ساری چیزیں ایسے آپ نے جو کہا تھا نا کہ میں تو نارمل سا آدمی, کیا ایسا ہو رہا ہوگا, تو یوں اب جو گلے کے آپریشن کے بعد آئس کریم کھاتا ہوا ہے تو یوں. اس وقت جو تھا نا, اس وقت جی نہ شوگر کا تصور تھا, آیا نا, یہ تو بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹر سلمان کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے. ڈاکٹر صاحب ان سے یہ معلوم کر لیں کہ شوگر یا کبھی چیک ہوئی یا بلڈ پریشر کا مسئلہ, اس طرح کی کوئی چیز, یا کولیسٹرول 7 سال سے پہلے کبھی شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول کبھی چیک ہوا تھا آپ کا؟ اصل میں 7 سال نہیں, میرے کو شوگر جو ہے نا جی, وہ اس وقت ناپتے ہی نہیں تھے ہم, شوگر کا پتہ ہی نہیں تھا, چیک اپ نہیں ہوتا تھا نا کیا چیز ہے. تو جب ایک دفعہ وہ ٹینشن کا معاملہ ہے نا, تو کسی نے بولا کہ صرف ٹیسٹ تو کرا. میں نے ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا کہ مجھے 7 سال پہلے شوگر ہو گئی. یعنی شوگر تو معاملہ تھا. جیسے ان کی والدہ کو بھی 5 سال پہلے شوگر ہو گئی, اس نے گردہ بھی خراب کر دیا تھا. جی, کمپلیکیشن میں شوگر کی. تو ان کی عبدالحبیب کی والدہ کا. تو یہ میں بولتا ہوں پہلے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا اور ہم کو کیا کیا ہو جاتا تھا اندر. اب تو ڈاکٹر ٹیسٹ فوراً کروا لیتے ہیں, اور ٹیسٹوں کا بھی کہا بھی بہت گیا ہے, خود ڈرتے ہیں, کر لیتے ہیں. ہاں, تو ویسے آپ یہ مشورہ دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو نا کہ اپنے ٹیسٹ فوراً کرا لینے چاہیے؟ یہ تو بہت لازمی ہے, بہت لازمی. سب سے بہترین چیز یہی ہے. ابھی ایک بار پھر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ایک بار مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے فرمایا تھا ٹیسٹ کے حوالے سے کہ اپنا ٹیسٹ کروا لیجئے, تو ہمارے ہند کے اسلامی بھائی نے اگلے دن جا کے ٹیسٹ کروایا. ان کا ایک سیریس میٹر سامنے آیا, تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو انہوں نے کچھ بتایا کہ اسی طرح میں نے کہا. بولا آپ نے بہت بربت کرایا, اگر لیٹ ہوتے تو آپ کو پرابلم ہو سکتی تھی. ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلا. اسی طرح ایک دفعہ ہم نے مدنی کلینک میں ہم نے ایک دفعہ چند دفعہ کہا ہے, لیکن ہمیں کال ایک ریسیو ہو گئی کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کا سلسلہ دے کر اگلے روز میں نے ٹیسٹ کروایا, اور میرا بھی اس میں مطلب کہ ایک پرابلم آیا تھا, اور وہ ٹیسٹ بربت کرانے کی وجہ سے یہ جو پرابلم تھی یہ میری وہ سامنے آ گئی. تو ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں تمام تر مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اور جو امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ کروا لیں. لیپڈ پروفائل یہ دل کا ٹیسٹ ہے, اس میں آپ کے قلب کے یا دل کے جو امراض ہیں وہ سامنے آ جائیں گے, اور اس میں یورک ایسڈ بھی کروا لیں, اور اس میں پھر شوگر ٹیسٹ بھی کروا لیں. آپ یہ تقریباً آلموسٹ 12 گھنٹے کے آس پاس کی یہ مطلب کہ کھانا نہیں ہوگا آپ کو نا. جی ہاں, 12 گھنٹے کی آلموسٹ 10 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے, 8 سے 12 کم ہو گئی, 8 سے 12 گھنٹے کے درمیان اتنا آپ کا بھوکا رہنا ضروری ہے. تو پھر آپ ٹیسٹ کروا لیں, شوگر کروا لیں, لیپڈ پروفائل کرا لیں. اس طرح کے چند ایک ٹیسٹ امیر سنت نے آداب تام میں بھی لکھ کر دیے, ہم کہتے رہتے ہیں, وہ کروا لیں, اور 1-2 دن میں آپ کو رپورٹ آ جائے گی. اچھی لیبورٹری سے کروائیے گا, 2 نمبر لیبورٹری سے مت کروائیے گا. اور اب اللہ کرے کہ آپ کی رپورٹ صحیح آ جائے. جب رپورٹ صحیح آ جائے, اچھا بعدوں کا رپورٹ صحیح ہوتی ہیں, ان کا نمبر اوپر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر نارمل کولیسٹرول 200 لے لیں فار ایگزامپل, تو آپ کی آ گئی 200 ہی, تو 200 بھی بارڈر لائن پر چلے گا نا.
یعنی نارمل سے زیادہ. جی ٹھیک ہے, تو اگر 210 ہو گئی تو اور تھوڑا سا آپ کو ریڈ سگنل آ جائے گا. 200 سے تھوڑا نیچے تو آپ تھوڑا سا تسلی ہو جائے گی کہ یہ ہے. لیکن اب اس کے بعد جب آپ کی رپورٹس اللہ کرے اچھی آ جائیں, اللہ کرے کہ آپ کی رپورٹس اچھی آ جائیں. اچھی رپورٹس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ کو بے احتیاطیوں کی اجازت مل گئی ہے. اچھی رپورٹس کے بعد اب آپ سمجھے کہ یہاں سے آپ کا اسٹارٹ شروع ہوا. اب آپ نے ٹیل ڈیتھ, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, جب تک روح قبض نہیں ہو جاتی اس وقت تک نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ کہ نیکی اور پرہیزگاری اختیار کریں اور کھانے پینے میں احتیاط کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید بہتر ہوگا. امیر سنت فرماتے ہیں اگر بڑھاپا ملے, بڑھاپے تک پہنچے, اگر بڑھاپا صحیح گزارنا چاہتے ہو تو جوانی میں احتیاط کرو کھانے پینے کی وقت. حاجی یعقوب. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. نہیں یہ تو صحیح ہے, کھانے پینے میں تو جتنا ہم احتیاط کرتے ہیں تو اتنا سکون میں بھی رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ اور سوالات. اچھا حاجی صاحب یہ فرمائیے, جب وہ میرا سوال تھا کہ جب فرسٹ ٹائم آپ کو یہ تکلیف ہوئی تو اس وقت کیفیت کیا تھی آپ کی؟ جب پہلی دفعہ آپ کو تکلیف ہوئی, کیا تکلیف, سینے میں تکلیف ہوئی تھی تو کس جگہ پہ سینے میں تکلیف ہوئی تھی؟ اصل میں تکلیف جو ہے نا ایک دم مطلب ہوتا کیا ہے کہ جس کو یہ بس آج کل جو ہارٹ کا زیادہ پھیلا ہوا ہے نا, تو تکلیف تو ویسے نارمل سی ہوتی ہے, لیکن وہ دماغ میں جو خیال جو آتا ہے نا کہ یار یہ ہارٹ کی تکلیف ہے مطلب, اور وہ ہوتی ہارٹ کی بھی ہے. اب کوئی بھی ہو سکتی ہے, ویسے آدمی کراتا ہے ہاسپٹل نہیں بھاگتا ہے, آپ سمجھ گئے نا. لیکن ابھی مجھے تو یہ تھا کہ بس مجھے ہارٹ بس ہونے والا ہے, یہ وہ آج کل ہے نا لوگوں میں, تو جیسے ہی تکلیف ہوئی نا میں نے چیخنا مارنا شروع کیا, فٹافٹ ہاسپٹل لے گئے. نہیں تو کہاں تکلیف ہوئی تھی آپ کو, یعنی سینے میں یا سے پیچھے کی طرف؟ اتنی بھی شدید نہیں تھی کہ قابل برداشت نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن یہاں سے جیسے ہارٹ سے یہ پیچھے سے تکلیف اٹھتی تھی اور یہاں کی طرف تکلیف آتی تھی, آگے کی طرف. ہاں ٹھیک ہے. اور ایسی تکلیف کہ یہ بتایا گیا ہے, ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کی ایک قسم کی تکلیف نہیں ہوتی ہے, الگ الگ ہوتی ہیں سب کی. ہاں, کبھی کسی کی کیسی, کبھی یہاں تکلیف ہو رہی تھی, کبھی یہاں تکلیف ہو رہی تھی. بس اندر سے تکلیف اٹھتی ہے نا تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہارٹ کو ضرور چیک کرا لیں, کیونکہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہوتی گیس کی بھی ہے, لیکن مطلب ہارٹ کی تکلیف جو ہے نا وہ کبھی بھی ہوتی ہے اور وہ فوراً اپنا عمل کر جاتی ہے. اگر نہیں جاؤ گے نا تو پھر مشکل ہو جائے. اچھا, جب اس میں آپ کو تکلیف ہو رہی تھی تو اس میں کیا سانس کی تکلیف بھی ہو رہی تھی آپ کو, یا صرف ایک درد کی کیفیت تھی آپ کو؟ نہیں, درد صرف درد کی کیفیت تھی, سانس نہیں, کچھ بھی نہیں, تو کوئی آپ دل سے وہ کنیکشن ہی نہیں تھا. بس اس وقت آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ اٹھ کے کچھ کام کر سکتے تھے یا اپنے گھر والوں میں کو چل کے کر سکتے تھے آپ؟ میں چل کے گاڑی میں, میرے وہ لڑکے سارے تھے, عبدالحبیب کو اور گھر میں دعوت رکھی تھی, سارے عبدالحبیب کے دوست بھی تھے, وہ مجھے پکڑ کے مطلب گاڑی میں بٹھایا, گاڑی میں بیٹھا, وہاں بھی بیٹھا, لیکن وہاں بھی وہی چیخے مارا تھا, تکلیف ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر ہاسپٹل میں انجیکشن وغیرہ لگایا آپ کو؟ ہاسپٹل میں وہ بولتے ہیں کہ خون پتلا کرنے کا انجیکشن لگا دیا. ٹھیک ہے, صحیح. خون پتلا اس لیے کیا کہ وہ جو ہے نا جو نس میں خون پاس نہیں ہوتا نا, یہی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے اسکرین پر دکھایا نا, یہ سمجھے کہ اسی کی کڑی ہے کہ وہ خون کو پتلا کریں تاکہ دل کو جو فنکشن کرنے میں, موومنٹ کرنے میں جو پرابلم ہو رہی تھی وہ کم سے کم ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو شوگر آپ کا وہاں پہ جا کے آپ کا تشخیص ہوا تھا ہاسپٹل جا کے, یا پہلے سے آپ کا شوگر تشخیص ہو چکا تھا؟ شوگر تو بہت پہلے سے تشخیص ہو چکا تھا. اچھا, اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو بلکہ میں انسولین پہ تھا, انسولین پہ کافی ٹائم. دیکھیں ایک فیکٹر تو آپ کا شوگر کا تھا. دوسرا یہ فرمائیے کہ کوئی اور چیز تو, کوئی تمباکو وغیرہ تو استعمال نہیں کرتے تھے, کوئی پان وغیرہ یا ایسے کوئی؟ شروع میں سگریٹ پیتا تھا نا. جی جی. تو اس کے بعد میں نے کافی 3 سال ہو گئے, میں نے چھوڑ دیا بعد میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب 2 فیکٹر تو مل گئے. 2 فیکٹر ہیں, میں یہی بیسیکلی اسی طرف جا رہا تھا. یہ بولتے ہیں کہ ہم وزن کم ہے, کھانے پینے کی بھی احتیاط ہیں, پھر بھی دل کا مسئلہ ہوگا, لیکن اسموکنگ اور یہ بلڈ ڈائبٹک یہ تو 2 چیزیں آئیں, آگے بڑھتے ہیں. اچھا, دوسرے اس میں ابھی یہ فرمائیے کہ جب سیکنڈ ٹائم آپ کو یہ پرابلم ہوئی کتنے ہفتے کے بعد ہوئی؟ سیکنڈ ٹائم سمجھ لو آج سے 7 سال پہلے, 8 سال پہلے یہ ہوا تھا.
تو سیم اسی طرح تکلیف ہوئی تھی آپ کو یا وہ الگ اسٹائل تھا اس کا؟ یہ الگ اسٹائل تھا اور کم تکلیف تھی، لیکن میں تو فوراً مجھے ظاہر ہے مجھے جانا تو اندازہ ہو گیا تھا، ہو جاتا ہے کہ، اور ہوتا بھی ہے کہ چلے ہی جائے مطلب. اچھا جب یہ تکلیف ہو رہی تھی اس وقت کیا کوئی پسینے وغیرہ تو نہیں آئے تھے آپ کو؟ کوئی چیز نہیں، کوئی بس اندر سے گھبراہٹ، درد. پہلے یہ مجھے تکلیف مدینہ شریف میں ہوئی، وہاں بھی داخل کرایا عبدالحمید نے، تو وہاں انہوں نے بولا کہ کچھ ٹیسٹ ایک خراب آیا ہے لیکن ابھی ہم اس کو رکھ نہیں سکتے، تو انہوں نے چھٹی دے دی. ٹھیک ہے. تو میں کراچی آ گیا. کراچی میں پھر یہ درد اٹھا اور پھر مجھے لے کے گئے، تو پھر وہ ڈاکٹر نے بولا کہ بلکہ 3 دفعہ ہوا، یہ تیسرا ہوا تھا. تو پھر ڈاکٹر نے بولا کہ دیکھتے تھے تو اصل میں ایک میں آپ کو بتا دوں کہ عام ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر دل کے درد کو والے مریض کو لے کے جاتے ہیں تو پین لے کریں گے وہ ECG. جی سب سے پہلا ہی کام ہے. لیکن آج تک میری ECG میں کبھی خرابی نہیں آئی. میں آپ کو اور بتا دوں کہ ڈاکٹری بھی بہت دور ہے اللہ کے، مطلب اس میں خرابی نہیں آئے گی، خراب ہے چلو بھائی دل اس کا خراب ہے، یہ پتہ ہی نہیں. یعنی میرے کو ہر طریقے سے ٹیسٹ کر لیا اور ڈاکٹر نے بولا کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، لگتا تو نہیں ہے اس کو دل کا اٹیک ہے. اچھا جب آپ اپنی شوگر ٹیسٹ کراتے رہتے تھے بیچ میں کبھی کبھی؟ ہاں. کتنے مہینے میں ایک دفعہ یا 2 مہینے میں ایک دفعہ؟ ہاں. تو کتنی آتی تھی؟ مہینے میں ایک دفعہ نہیں، میں نے تو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. صحیح. اس پہ کتنی ریڈنگ آتی تھی؟ تو اس میں اکثر بس کبھی بڑھ جاتی تھی. صحیح. یعنی کبھی 400 450 تک پہنچ جاتی. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ انکنٹرول ڈائبٹک کی وجہ سے کمپلیکیشن ہے؟ بالکل انکنٹرول ڈائبٹیز کی وجہ سے کمپلیکیشنز تو آتی ہیں. دیکھیں ایک فیکٹرز تو نہیں ہے، ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر. اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں آتی ہیں. اب 2 چیزیں تو انہوں نے خود سے بتا دی ہیں. جیسے ایک دفعہ ایپیسوڈ ہو گیا اس کے بعد ڈائبٹک شوگر کنٹرول ہی نہیں رکھی گئی، فالو اپ نہیں ہوا، یا تو انسولین پراپر نہیں گئی، 7 سال بعد وہ ایپیسوڈ اسی طرح کا دوبارہ ہو گیا. یہی ہے سلمان بھائی. دیکھیں اگر شوگر کنٹرول میں ہوتی ہے تو پھر رسک فیکٹر تو اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے نا، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شوگر کنٹرول ہے تو رسک فیکٹر سے آپ بری ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا. تو رسک فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے اور اس کی وجہ سے جو بھی اگر شوگر کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آرٹریز کے اوپر کیا افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس آرٹریز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایشو کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس وقت ہم نے یہ سمجھے کہ کولیسٹرول کا لیول بھی رسپانسبل ہے، شوگر بھی رسپانسبل ہے اور ہائی بلڈ پریشر بھی رسپانسبل ہے ہارٹ اٹیک کے لیے. تیسرا فیکٹر اسموکنگ بھی ہے. اسموکنگ بھی رسک فیکٹر ہوگا. اور جو مجھے اور نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹوبیکو بھی ہے. چیونگ، یہ جو پان گٹکا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. جی دیکھیں ٹوبیکو کسی بھی صورت میں آپ یوز کریں، تمباکو کسی بھی صورت میں استعمال کریں، چاہے وہ پان گٹکے میں استعمال کریں یا پھر جو ہے آپ سگریٹ کی شکل میں استعمال کریں. مجھے جو ڈاکٹر نے ویسے میں آپ کو یہ تاکہ پبلک میں چلا جائے یہ اچھا ہے، جو مجھے بڑے ڈاکٹر تھے نا، میں نے بولا میں اتنا وہ نہیں ہوں، اتنا کھاتا نہیں ہوں، مجھے کیوں اتنا میری نالی بھی بڑھ گئی اتنی جلدی، وہ کیا وجہ ہے؟ بولتا تم میں 2 خرابی ہے اور لوگوں میں یہی آج کل جو خرابی ہے نا اس کو لوگ دیکھتے نہیں ہے. ایک اسموکنگ جو ہے نا وہ نسوں کو چھوٹی کرتا ہے. صحیح. یعنی نسوں کو سکاڑتا ہے، خون بھرتا نہیں ہے، سکاڑ دیتا ہے. اور دوسری یہ ڈائبٹیز. صحیح. یہ 2 چیزیں یہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا، اس لیے میں آپ کو بتا دوں بڑا یہی. حالانکہ ڈاکٹر نے جو آپ کو بتایا نا ابھی تھوڑی دیر کا جو سوال جواب ہوا ہے نا، تو ان دونوں ڈاکٹروں نے اسی چیز کو اس وقت بیان کیا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ 2 علامتیں تو سامنے آ گئیں. یعنی کھانا پینے کا اگر آدمی بولے نا میں احتیاطیں کرتا بھی ہوں، تو 2 چیزیں تو انہوں نے بیان کر دی کہ ایک اسموکنگ اور ایک شوگر. یہ 2 چیزیں ایسی تھی جو کہ سبب بنتی ہیں، یہ بھی سبب بن سکتی ہیں دل کے ہارٹ اٹیک کا یا دل کے اس مرض کا. ہمارے ساتھ کچھ کالیں بھی ہیں، آئیے کچھ کالیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر اتاری ننکانہ سے بات کر رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا جس کو 2 مرتبہ دل کا دورہ پڑا. تیسری مرتبہ جب دل کا دورہ پڑا تو وہ جاں بحق ہو گیا. تو یہ اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کیا اس کا علاج ہے؟ انشاءاللہ. اور کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تاریخ آنے والے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک سبھی کو کتنے دن بعد دل کا چیک اپ کروانا ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کچھ مزید پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال سمجھ میں ایک شخص کو دل کے کتنا علاج کب تک ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے دل کے حوالے سے؟ جی علی چاند گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں۔ یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو دل میں سوراخ ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے، روح کے متعلق بتائیں انشاءاللہ۔ اور کون چلائیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی 7 سال کے ہیں، ان کا دل بہت تیز دھڑکتا ہے، آپ اس کا علاج بتا دیں، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آمین وإیاکم۔ ایک اور کال چلائیے۔ محمد نسیم عرض کر رہا ہوں۔ سوال اس میں میرا ہے کہ جو اجوا کھجور کی گٹک ہوتی ہے، گٹکی جو ہوتی ہے اجوا کھجور کی، اس کو پیسنے سے استعمال کرنے سے یہ دل کے امراض کو فرق پڑتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ آپ نے جو آخری کال کی ایک گھریلو علاج سے ہی متعلق ہے، تو عبدالخلیل بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کالز کے جواب بھی لے لیں گے۔ دل کے امراض کے حوالے سے آپ آج مدنی چینل کے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو علامات جیسے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے محفوظ کس طرح رہا جا سکے، اور اس کے بعد ایک اور علاج بیان کر رہے ہیں جن کو ایک بار اٹیک ہو گیا اور آئندہ وہ کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ 2 علاج ابھی فی الحال بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کا گھریلو علاج۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 چھوٹی الائچی، چھوٹی الائچی، اسے خرد بھی کہتے ہیں، چھوٹی الائچی، اور اس کی مقدار لینی ہے 25 گرام۔ نمبر 2 نر کچور، اس کا نام ہے نر کچور، اس کی مقدار بھی 25 گرام۔ نمبر 3 مغز کشنیز، یعنی جو دھنیا ہوتا ہے اس کے جو اندر کا مغز ہوتا ہے اسے مغز کشنیز کہتے ہیں، اس کی مقدار بھی 25 گرام۔ اور اس کے بعد یہ چوتھی جو جڑی بوٹی ہے اس کا نام ہے اسرول، اسرول، اس کی مقدار تقریباً 12 گرام۔ طریقہ استعمال: تمام دوائیں صاف کر کے کوٹ یا پیس کر رکھ لیجیے، اور کھانے کی اس طرح مقدار خوراک: 1 چائے کی چمچ صبح و شام عرق گلاب یا سادے پانی سے کھائیں۔ مدت 2 سے 3 ہفتے مسلسل استعمال کیجیے۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ کولیسٹرول اگر بڑھا ہوا ہو، خون کے گاڑے پن، چربی بڑھ جانے، انجائنا، دل میں درد یا دیگر علامات کے سبب ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہو، تو اس دوا کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل ہارٹ اٹیک اور دل کے دیگر امراض سے حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کرے کہ ہم اس کا، اللہ نے چاہ تو ایک مدنی گلدستہ بنا کر ہم انشاءاللہ اس کو ہمارے سوشل میڈیا کے جو ہمارے پیجز ہیں اس پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی ہم انشاءاللہ اس کو ڈال دیں گے۔ اور پچھلے ہفتے جیسے بات ہوئی تھی تو امید میرے دیکھا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ویب سائٹ پر بھی مدنی کلینک کا کوئی آئیکن بن جائے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم اس پر ہمارے روحانی علاج، گھریلو علاج، اس طرح کے بعد طبی جو ہمارے جو مدنی مشورے جو ہم آپ کو دیتے ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ وہاں پر ڈالنا شروع کر دیں گے اللہ نے چاہا تو۔ تو یہ دیکھیں ایک دیسی دواؤں کا یہ ایک علاج ہے جو ہم گھر میں بیٹھ کر اس کو بنا سکتے ہیں۔ مزید کیا بیان کریں؟ اسی طرح سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 45 اور 46 پر یہ علاج موجود ہے۔ دل کی بیماریوں کے 3 گھریلو علاج۔ نمبر 1 روزانہ لال انگوروں کا رس جوس آدھا گلاس پئیں۔ نمبر 2 روزانہ 2 یا 3 گلاس گاجر کا رس پئیں۔ نمبر 3 دل کے مریضوں کے لیے موسمبی اور کینو بھی بہت مفید ہیں۔ یہ یہاں اسٹل روک دیجیے گا یہ فریم جو
ابھی جو انہوں نے جوسز وغیرہ، ڈاکٹر صاحب اس میں اگر کوئی میڈیکلی طور پر آپ مشورہ دینا چاہیں، کیونکہ یہ دل کے امراض کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات دل کے مرض کے ساتھ ساتھ اور ایسے امراض ہوتے ہیں جن میں بعض چیزیں پینے سے کسی اور بیماری کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، تو اب آپ کیا اس میں مشورہ دیں گے؟ اس میں جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی مٹھاس سے اکثر تعلق رکھتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے، شوگر کا مرض سے لاحق ہے، جیسے آپ نے ان کا جیسے بتایا ابھی جیسے حاجی یعقوب صاحب کے بارے میں ہم نے بات چیت کی، تو ان کا وہ شوگر کا مرض ممکن ہے کہ یہی ان کے دل کے مرض کی طرف ان کو بالکل لے کر گیا ہو، ایک بڑی وجہ دل کے ابھی بھی ان کو ہو سکتا ہے کہ شوگر ساتھ چل رہی ہو، ہے نا؟ تو اب یہ دل کے علاج کے ساتھ ساتھ اگر یہ لے لیں گے کہ چلو یار انہوں نے کہہ دیا کہ میرے دل کے لیے یہ مناسب ہے، اور انہوں نے میٹھے میٹھے شربت اور یہ میٹھے میٹھے جوسز، اور اس میں بھی اگر کسی نے چینی وینی ڈال کر اور میٹھا میٹھا کر کے دے دیا، تو کیا اب یہ دل کے ساتھ ساتھ کیا یہ شوگر کے لیے کوئی پرابلم کر سکتا ہے؟ اگر دیکھیں شوگر کے لیے ڈیفینیٹلی پرابلم تو کرے گا یہ، کیونکہ اگر آپ نے شوگر آپ کی ہے، شوگر کے آپ مریض ہیں اور ادویات پہ چل رہے ہیں یا انسولین پہ چل رہے ہیں، تو اس قسم کی چیز استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی افیکٹ تو پڑے گا اس میں. تو اگر یہ استعمال کرنے کا ذہن بنتا ہے تو بہتر ہے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں، ان سے مشورہ کر لیں. اس میں ایسی چیز آپ مشورہ، میں نہیں جانتا کہ کوئی میڈیکلی یہاں کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یا کوئی ایسی صورت ہے کہ یہ علاج بھی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسی احتیاطی چیز ہم دے دی جائیں کہ وہ اس کے شوگر کو افیکٹ بھی نہ کرتی ہو؟ اس میں اس لیے ڈاکٹر سے اس لیے ان کا فزیکلی چیک اپ کر لیں، اور کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو اس میں ڈیزالو کر کے استعمال کروائی جاتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اس میں مقدار بھی کاؤنٹ کرتی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ کتنی مقدار میں انہیں استعمال کرنی چاہیے، آدھا گلاس، 1 گلاس؟ ہاں وہ بالکل کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ نے اس میں جو مقدار تو لی، اس میں کانسنٹریٹ لیا یعنی کہ خالص لے لیا یا پانی ملا لیا، یہ بھی بہت کاؤنٹ کرے گا اس کے اندر. اس میں جو بھی یعنی کہ یہاں پر گھریلو علاج بیان کیے جاتے ہیں تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں بھی جو علاج بیان کیے گئے ہیں وہ بھی اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں. ہم اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے عبدالخیر میں بیان کر دیا نا، تو اگر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ بیان کر دیں کہ اس میں شوگر کے مریضوں کے لیے یہ، کیونکہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ بھی ماشاءاللہ اتنی کوششیں کر کے سارا سامان تیار کر کے لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری سن کر فوراً علاج شروع کر دے اور خدا نہ خواستہ پتہ چلے کہ وہ مزید اس کے لیے کوئی پرابلم ہو جائے. تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ بیان کرنے میں ہمارا مقصد ہے ہی مدنی کے لیے نہیں، کون سا پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا روحانی علاج کیا آپ بیان کریں گے؟ روحانی علاج ابھی جو 2 کالز آئی تھی پہلے اس کے حوالے سے انشاءاللہ، اس میں ایک یہ تھا کہ دل میں سوراخ کے حوالے سے علاج پوچھا تھا. یہ علاج پچھلے ہفتے بھی جیسے بیان کیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر دل میں سوراخ والے بچے، نیز، دل گھبراہٹ، دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بفضلہ تعالی مفید ہے. تو یہ اگر لا الہ الا اللہ 75 بار روزانہ پڑھ کر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ دل کے سوراخ، اور یا دل ہی کا موضوع ہے تو جن کو دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کا مرض ہو تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح سے ایک کال تھی کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو شیخ طریقت امیر السنت کا رسالہ بیمار عابد صفحہ نمبر 35 دل کی دھڑکن بڑھ جانے کا روحانی علاج. سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا یا پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی. مدت علاج تا حصول شفا، اگر چاہیں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں کسی اور کو مرض ہو تو کسی اور سے بھی دم کروا سکتے ہیں یا کسی کو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دل کی جو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بعض اوقات کسی بھی سبب سے، تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ شفا ہو. جزاک اللہ، اللہ کو خوش رکھے. آپ ڈاکٹر صاحب جو کالس آئی تھی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں جو پہلی کال ہمارے پاس آئی تھی انہوں نے سوال کیا تھا احتیاطی تدابیر کیا کیا جائے، کیونکہ کسی دوست کا جو ہے انتقال ہوا تھا، 2 بار ان کا اٹیک ہوا تھا.
تو اس میں دیکھیں احتیاطی تدابیر تو ہم شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو بھی ایک تو غذا آپ اعتدال کے ساتھ لیں. اگر آپ کوئی ایسے فیکٹر کے ساتھ مبتلا ہیں جیسے اسموکنگ، سگریٹ پیتے ہیں یا کوئی تمباکو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا الکوہل یا کوئی نشہ وغیرہ اشیاء کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نہ کریں. اپنے آپ کو جو اسٹریس یعنی کہ جو آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. یہ 3-4 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایکسرسائز ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، وہ آپ اپنے روٹین کا حصہ بنا کے رکھیں. اگر یہ آپ 4-5 چیزیں لے کے چلیں گے تو آپ کافی حد تک ان چیزوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. انٹل انلیس خدا نہ خواستہ پہلے سے کوئی موذی مرض نہ ہو آپ کو، جیسے بلڈ پریشر یا شوگر کی ایسی پہلے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو پھر ان احتیاطوں کو ڈاکٹر کے مشوروں سے شروع کریں گے آپ. کہ اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ ہارڈ ایکسرسائز کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے آزمائش ہو جائے. تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کو کس قسم کی ایکسرسائز کرنی چاہیے وہ آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر دیں گے. دوسرا جو سوال تھا دل کے حوالے سے، ٹیسٹ کب کب کروانا چاہیے. دیکھیں جو دل کے حوالے سے جو آئیڈیلی تو یہی ہوتا ہے کہ جب ینگ ایج میں آتا ہے بچہ، یعنی کہ 24-25 سال کے بعد جو ہے آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کروانا چاہیے. اسپیشلی اس صورت میں جب آپ کو فیملی ہسٹری ہو، یعنی کہ والدین میں سے خدا نخواستہ کوئی ایسے ہیں جن کے والدہ کو، والد کو، چچا کو، تایا کو یا رشتہ دار کو، کسی کو ایسے قریبی رشتہ دار، خون کا رشتہ جس کے ساتھ ہے، ان میں سے کسی ایسا مرض لاحق ہے کہ بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے، تو وہ اپنے ان چیزوں کو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے سر پہ یہ وزن کھڑا ہوا ہے، کبھی بھی یہ خطرہ اس کے اوپر آ سکتا ہے، تو وہ احتیاطی طور پہ ضرور چیک کروائیں. لیکن 40 ایئرس کے بعد، 40 سال کے بعد تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کمپلیٹلی چیک اپ ضرور کروائے. اور اس کے اندر جو ہے اپنا دل کے حوالے سے، خون کے حوالے سے، بلڈ پریشر کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے تمام کے تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ ضرور کروائے جائیں اور اپنی ڈاکٹری معائنہ پراپر طریقے سے کروایا جائے. تو یہ ایک لائف ٹائم ہر 6 ماہ میں ڈاکٹر سلمان ایڈوائز کریں ہر 6 جیسے رپورٹس اگر نارمل آ گئی صحیح تو کم از کم ہر 6 ماہ میں، اگر رپورٹ نارمل نہیں ہے تو ہر 3 ماہ میں ایک بار. اچھا دل کے حوالے سے نا اس کا ہوتا ہے ای سی جی. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، ای سی جی ہوتا ہے وہ کم و بیش اگر ہم 3 ماہ میں کرا لیں مانیٹرنگ ہو جائے گی اس سے. دیکھیں سلمان بھائی ای سی جی کے اندر ای سی جی تو بات کی بات ہے نا، جو دل کا مرض سامنے آیا، ہارٹ اٹیک ہوا تو دل کے حوالے سے، لیکن مثال کے طور کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا آیا، اس کو تو یورک ایسڈ بڑھا ہوا آیا، ٹرائگلیسرائڈ بڑھا ہوا آیا، شوگر بڑھا ہوا آیا، اور ابھی اس کے وہ میکسیمم جو نیگیٹو امپیکٹ تھے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے، تو کیا جب یہ بڑھا ہوا آیا تو اب وہ ظاہر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. کسی کی 250-300 کے آس پاس اگر کولیسٹرول آ جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو 200 سے نیچے لانے کی کوشش کرے گا. تو اب ہر 3 ماہ کے بعد اگر ہم اس کو ایڈوائز کریں کہ اب ہر 3 ماہ کے بعد اپنا کولیسٹرول ضرور چیک کرائیں کہ اگر آپ کا کولیسٹرول فار ایگزامپل 280 آیا تھا یا 300 آیا تھا تو اب یہ 250, 240 یا 220 تک آیا یا نہیں آیا. تو جب یہ کریں گے تو کیونکہ میرا پریکٹیکل ہوا تھا، میں جب فرسٹ ٹائم میں نے چیک اپ کروایا تھا تب میرا کولیسٹرول 272 آیا تھا، مجھے یاد ہے. یہ ہائی کولیسٹرول تھا. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کولیسٹرول بھی کوئی ٹیسٹ کروانے کا ہوتا ہے. امیل سنت نے لیپڈ پروفائل کا کہا تھا تو میں نے ٹیسٹ کروایا تھا، پرانی بات کر رہا ہوں. تو میرا 272 آیا تھا. تو پھر مجھے امیل سنت نے فرمایا کہ یہ تمہارا کولیسٹرول ہائی آیا ہے، اب تم کچھ احتیاطی کرو. تو پھر میں نے تقریباً شاید 6 ماہ کے بعد دوبارہ کروایا تھا تو مجھے یاد پتہ ہے شاید میرا کولیسٹرول 180 یا 190 تک پہنچ گیا تھا. یہ بغیر دوائیوں کے نا؟ بغیر دوائیوں کے. صرف میں نے وہ کھانا پینے کے معاملے میں کولڈ ڈرنک ہو گئی یا چکناٹ ہو گئی، اس طرح کے، مطلب میں بروسٹ بہت کھاتا تھا، پیزا بہت کھاتا تھا ڈیفینیٹلی، اور یہ مایونیز والی جو سیلیڈ ہوتی ہیں یہ میں ٹھیک ٹھاک کھا لیا کرتا تھا. تو یہ تھا میرا کلچر تھا ایک نیو سا کہ وہ کھانے پینے کے حوالے سے. تو وہ ملائیاں دودھ کے ساتھ تھی، وہ یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں، پھر وہ کڑھائی گوشت ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، مرچ مسالے والی، یہ سارا مطلب وہ ایک فیلنگ نہیں تھا نا، ایک کہتے ہیں نا ایک فیلنگ ہی نہیں تھی کہ یہ کھانے پینے سے بھی بیماری کا کوئی تعلق. سمپل سی بات ہے کہ بس کھانے پینے سے یہ ہم کو ہوتا تھا کہ کھائیں گے پئیں گے پیٹ خراب ہو جائے گا، بس اتنا. یعنی کھانے پینے سے دل خراب ہو جائے گا، خون خراب ہو جائے گا، معدہ خراب ہو جائے گا، اور بہت ساری بیماریاں کھانے پینے سے ہی پیدا ہوتی ہیں. یہ صحیح معنوں میں ہمیں تب پتہ چلا جب امیر سنت نے آداب طعام ہمیں کتاب عطا کی اور پیٹ کا قفل مدینہ کتاب عطا کی. پھر اس کے بعد مسلسل آپ نے بیانات کیے
اور اس کے بعد مسلسل آپ نے ٹیسٹ ریکمنڈ کیے اور بہت ساری ایسی چیزیں کی, اور پھر وزن زیادہ ہونے کے اسباب بیان کیے, وزن کم کرنے کے فوائد بیان کیے, اور پھر 3 چیزیں اسپیشل امیل سنت نے ہمیں سمجھائی تھیں. ایک ہے میدا, ایک ہے مٹھاس, ایک میدا, ایک مٹھاس اور ایک چکناٹ. اب میرے سمجھ 3 چیزوں میں بالخصوص احتیاط کرو. میدے میں احتیاط کرو, میدے کا استعمال, مٹھاس کا استعمال اور چکناہٹ کا استعمال. اور یہ موسٹلی جو بیکر آئٹم ہے نا, موسٹلی بیکری کے جو آئٹم ہوتے ہیں ان میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں. یہ مطلب بعض بہت وہ کھارے بسکٹ ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ بہت یوں اٹھاؤ تو وزن ہی نہیں ہے, اٹھاؤ تو وزن ہی نہیں ہے, اور کھاؤ تو اس سے زیادہ کوئی وزنی شے آپ کو نہیں ملے گی. اب جیسے آپ الحمدللہ بھی رجب المرجب کی آمد ہے, تو روزوں کے یوں سمجھو کہ خاص روزوں کے مہینے شروع ہو رہے ہیں. رجب المرجب کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں ماشاءاللہ, شعبان کے روزے رکھے جاتے ہیں رکھنے والے, پھر ماہ رمضان کے فرض روزے ہیں الحمدللہ رکھتے ہیں مسلمان, ایک تعداد ہے. اس میں پھر ہم وہ خجلے اور پھینیاں کھاتے ہیں. دیکھو تو کوئی وزن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, 1 کلو لو تو اتنا سارا آ جاتا ہے, اور کھاؤ تو اس کا جو, کیونکہ اس میں میدا بھی ہے, اس کو چینی بھی ڈالتے ہیں ہم لوگ, مٹھاس بھی ہے اور چکناٹ بھی ہے. تو اس کو جس طرح ہم کھاتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے. اب اس کے کھانے کے بعد کچھ کھانے کی گنجائش کہاں رہ گئی. اور چائے کے ساتھ وہ ایسے مطلب نمکین اور کھارے ٹائپ کے بسکٹ ہوتے ہیں, وہ ہم لوگ کھاتے ہیں, اور ہم سب یہ ہلکا پھلکا ہو گیا. یہ ہلکا پھلکا نہیں ہوا ہے, یہ ہلکی پھلکی چیز ہے ہی نہیں, یہ بہت بھاری بھرکم چیزیں ہیں. یعنی آپ غور کیجئے کہ ہم نے آپ کے سامنے کیلوریز کا چارٹ بیان کیا تھا تھوڑے عرصے پہلے, کہ کون کون سی چیزوں میں کتنی کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں 100 200 کیلوریز آ جاتی ہیں, اور ہم اس کو مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم نے 8-10 کیلوریز لے لی ہیں. تو یہ کھانے پینے کے حوالے سے اب چونکہ ہماری, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایکسرسائز نہیں ہے, ہماری پیدل چلنا نہیں ہے, ہم لوگ موٹر سائیکل, کار اور ٹرانسپورٹ والے لوگ ہو گئے ہیں. آفیسز سے اندر جاتے ہیں تو وہاں ہماری اتنی موومنٹ نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں اے سی کلچر ہے, نارملی گھروں میں بھی اے سی ہے, دفاتر میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں. تو اے سی کی وجہ سے چونکہ ہمارے پسینہ نہیں نکلتا, جب پسینہ نہیں نکلے گا تو بہت ساری چیزیں ہمارے بدن کے اندر ہی رہ جاتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہم برن کر سکتے ہیں, کیلوریز کو جو برن کرتی ہیں, کیلوریز جو جلاتی ہیں, ہم نے وہ تقریباً فیکٹ جو چیزیں تھی اس کو ہم نے بریک لگا دی ہے. اب دیکھیں گاؤں دیہاتوں کے اندر آپ کو وہاں ہارٹ اٹیک کے مریض نہ ہونے کے برابر ملیں گے. اس طرح کی چیزیں, وہاں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو شہر میں پائی جاتی ہیں, دیہاتوں میں نہیں پائی جاتی. حالانکہ کھانے میں بھی احتیاطی دیہاتی بھی کرتے ہوں گے, لیکن چونکہ ان کے آگے محنت ہے, مزدوری ہے, وہ کسان بنتے ہیں, وہ بوریاں اٹھاتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان میں باب المدینہ میں یا دیگر بڑے شہروں میں دیکھ لیجئے, جو ہمارا جو لیبر طبقہ ہے, یہ تو مزدور ہوتے ہیں, ہمارے خان صاحبان اور پٹھان حضرات ہوتے ہیں, دیگر جو لوہے کا کام کرتے ہیں, وزنی کام کرتے ہیں. تو آپ عموماً یہ بیماریاں جو میں بیان کر رہا ہوں ان میں اتنا نہیں دیکھیں گے آپ. حالانکہ یہ ٹھیک ٹھاک کھانا کھاتے ہیں. ہمارے جتنی روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے, یہ تو ان کے لیے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہو گیا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, اتنی روٹیاں کھا جاتے ہیں یا اس وقت, مگر موج لگی ہوئی ہے, وہ ادھر بھاگ رہے اینٹیں اٹھا رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں. تو یہ کھانا ان کا کہاں نظر آئے گا. تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ خود میں نے اپنا پریکٹیکل کیا ہے, ایسے کئی اور اسٹیپ ہیں جن کا ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے. تو اس طرح چیزیں نیچے لانے کی کوشش کیجیے. میڈیسن سے, دواؤں سے تقریباً ایوائڈ کیجیے. جب تک ڈاکٹر 100% آپ کو سجیسٹ نہ کرے, نہ کہہ دے کہ بھائی یہ میڈیسن لیجیے, جتنا ہو سکے احتیاط سے, پرہیز سے کام لیں گے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالز ہو گئے ڈاکٹر صاحب؟ کالز ہیں اس میں ابھی. جی, اس میں جو ابھی عائشہ اس میں جو بات کر رہے تھے ہم کہ یہ آپ نے فرمایا کہ 3 ماہ میں, اس میں تھوڑا سا میں یہ کر لوں کہ آپ ہیں یا جو اسلامی بھائی ہمارے یہاں ہیں, ان کو تو ایک تربیت ملی ہوئی ہوتی ہے, وہ پرہیز کر لیتے ہیں, لیکن جو عام اسلامی بھائی ہے وہ پرہیز نہیں کر پاتا ہے. تو ان میں یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر سے مشاورت کر لیں کہ 270 280 یا 300 پہ اگر کولیسٹرول آ رہا ہے تو اگر وہ اس حساب سے احتیاط کر سکتے ہیں کھانے پینے میں, تب تو وہ آپ 3 مہینے کے بعد اس کو ٹیسٹ کروائیں. ادروائز جب تک ٹیسٹ آپ کا نارمل نہیں آتا اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر کی ایڈوائس سے ٹیسٹ کروا لیں کہ اگر آپ کا ٹیسٹ نارمل ہوتا ہے پھر آپ بھلے 3 مہینے بعد یا 6 مہینے کے بعد ٹیسٹ کروا لیں. وہ اس میں سے
اچھا دوسرا اس میں ایک سوال جو تھا اس میں آپ بھی میرا خیال ہے کافی چیزیں لیتے چلے جا رہے ہیں کیا جی جو ابھی بتایا جا رہا ہے, ہاں تو اور کچھ دل کے امراض کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں؟ بس یہ کہ اصل میں یہاں جو ہمارے ملک میں کھانا بھی جو ہے نا وہ بڑا, جیسے اب کوئی آپ بسکٹ بولتے ہیں تو وہ بسکٹ بھی ایسے گھی اور ایسے تیل میں تلا ہوتا ہے کہ اللہ کو جا کے 1000 بھی مرے تو وہ تیل اور گھی کرتا ہے, مطلب کچھ ہے ہی نہیں, ہم کہاں کھاوے کیا کھاوے. ہمارا بھی تو احتیاط کا ذہن نہیں ہے نا جی آپ کو. ہاں بس احتیاط, ہمارا بھی تو ذہن نہیں ہے, ہمیں بھی بھوک لگی ہے تو بس لے لیا, بھلے بولا ہلکا پھلکا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے نہیں کہ ہلکا پھلکا نہیں ہے, یہ معدے پر پہاڑ سے زیادہ بھاری پڑتا ہے. بہت بہت بات چیزیں ایسی ہوتی ہے. اصل میں ہمارا اس معاملے میں نا حاجی یعقوب بھائی, اس معاملے میں ہماری تربیت نہیں ہے. دیکھیں آپ کی بھی عمر گزر گئی, ہماری خود ہمارے بچوں کو تربیت نہیں ہے. یعنی ہم نے بھی جو کھایا پیا, یہ تو آج دعوت اسلامی کے, میں تو سمپل سی بات ہے, میری تربیت کسی ڈاکٹر نے نہیں کی ہے, میری تربیت تو میرے طبیبوں کے طبیب ہیں میرے, تو ماشاءاللہ سرکار کا فیضان ہے ان کے اوپر. امیر سنت نے بہت کچھ سمجھایا. تو آج ہم اپنے بچوں کو, میں خود سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا یہ نہیں کھاؤ, اس سے یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کھاؤ اس سے یہ ہو جائے گا. لیکن بیسیکلی اس سے پہلے ہمیں یہ بات گھر میں سمجھائی نہیں گئی. ہمیں, آپ کو پتا کہ ہمیں صرف کیا کہا گیا, کھاؤ پیو کھاؤ پیو کھاؤ پیو, پہنو تو میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ تھوڑا نارمل کھائیں اور کھا. رسگلہ تو یوں منہ میں ڈال دیا, چمچم تو یوں منہ میں ڈال دیا, اور مطلب کہ وہ مٹھائیاں شٹائیاں تو ایسے کھلائیں جیسے کہ مٹھائی تو کوئی ہے نہیں, اس کی اوقات ہی نہیں ہے. کھاؤ پیو ٹھیک ہے. پھر وہ انڈے کھلا دیے, تو جناب وہ جو کچھ تھا سب آپ کو پتا ہے کہ وہ بھائی یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو, تو یہ بھی لو. تو پھر تلی ہوئی چیزیں تو ہمارے یہاں تو خاص, اب ماہ رمضان کی آمد ہے, یا عام بھی روزہ رکھتا تو بول رہا ہے تلی ہوئی چیز سے افطار کروں گا. پہلے کھجور پہ لوگ افطار کرتے, اب تلی ہوئی چیزوں سے افطار کر رہی ہیں. اب کچھ کہنا ہے. تو ہمیں شروع سے ہی چونکہ کھانے پینے کے حوالے سے تربیت نہیں دی گئی ہے اور احتیاطیں نہیں سکھائی گئی ہیں, جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے بیمار ہو گئے. بچوں میں شوگر آ گیا, پتہ نہیں بچوں میں بھی کوئی ہارٹ کے مسائل ہیں. بالکل بڑے اچھا, بچوں میں بھی لے آپ بتاؤ یار, بچوں میں ہوتا ہے بچوں کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جی اور کیا فرما رہے ہیں آج ہارٹ اٹیک کا جو ہمارا ٹاپک ہے؟ اس میں جو اس میں آپ بلڈ پریشر کو بھی ذرا لیں گے. دیکھیں بلڈ پریشر تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس میں ہے, لیکن بلڈ پریشر پہ ہم کافی کلام کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ بلڈ پریشر کی بیسیکلی وجوہات کی وجہ سے جو ہے دل پہ جو اثر پڑتا ہے, کیونکہ بلڈ پریشر کا تعلق ڈائریکٹلی دل سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بلڈ اور پریشر کہاں سے بن رہا ہوتا ہے, وہ دل سے ہی بن رہا ہوتا ہے. بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے پچھلے ہم سلسلوں میں کیا تھا, نمک کا استعمال. جی دیکھیں وہی بات ہے نا کہ آپ کی اس میں جو وجوہات بنتی ہیں نا, اس میں ایک نمک کا استعمال, اسٹریس, شوگر, بلڈ پریشر, اسموکنگ, الکوہل, اور ایکسرسائز, الکوہل سمپل سی بات کرو تو شراب وغیرہ جو لوگ پیتے ہیں. بالکل, اور دیگر نشہ آور چیزیں, بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ سب اس کا ایک فیکٹر ہے. لیک آف ایکسرسائز نہ کرنا, یہ سب اس کی ہے. اور ایک بڑا کامن جس کو عموماً ہم لوگ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں, وہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ اچانک خوشی میں یا غم میں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے ایک دم اسٹریس فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کو ہے تو کچھ بھی نہیں, لیکن اس کو خبر ایسی مل گئی کہ وہ ڈائریکٹلی اس شاک کی کنڈیشن میں چلا گیا کہ اس کو خدا نخواستہ اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا. صحیح. اس پر میرے تمام مدنی چینل کے ناظرین احتیاط کریں. مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا اچانک انتقال ہو گیا, جوان بیٹے کا مثال دے رہا ہوں, اچانک انتقال ہو گیا, یا کوئی بہت ایمرجنسی ہو گئی, اور آپ اس کو ڈائریکٹ جا کر کہتے ہیں او ہو کیا ہوا, ارے تمہارا بیٹا انتقال ہو گیا, بھیجا باہر آ گیا, مر گیا. تو یہ سنتے کیا پتا بیچارہ خود بھی ہارٹ فیل ہو جائے اور وہ مر جائے. تو اس میں عقل مندی کا مظاہرہ کریں. یعنی جب حامد میرے بیٹے کا جب حادثہ ہوا تھا تو مجھے کس طرح بتایا گیا کہ وہ تیسری عید تھی نا, یا دوسری عید کی رات تھی بقرہ عید میں. تو تقریباً رات کے 9 ساڑھے 9 بجے کا مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا, امیر رسول کا وہیں تھا. تو اسلام میں آ کے کہنے لگے کہ وہ آپ سے بات کرنی ہے. وہ حامد کہیں جا رہا تھا نا, تو اس کی وہ آپ ہاسپٹل جاؤ, تو ایکسیڈنٹ ہو گیا, لگی اس کو کچھ چوٹ ہے. اتنا اس نے مجھے ایک
5 منٹ میں نے تو آپ کو 1 منٹ میں بتا دیا, 2-3 منٹ اس نے لگائے مجھے بتانے میں, اور میرا مائنڈ بنائے گا آپ ہاسپٹل چلے جاؤ. پھر جب میں ہاسپٹل گیا تو ڈیفینیٹلی اب یہ کوئی راستہ تھا, گیپ تھا, یہاں سے گھر سے نکل کر ہاسپٹل پہنچنا, تو ایک مینٹلی طور پر بندہ تیار ہوتا ہے. پھر جب میں نے دیکھا تو بہت سیریس کنڈیشن تھی اس کی, بہت سیریس کنڈیشن تھی. آلموسٹ ڈاکٹر نے تو وہ کہہ دیا تھا کہ بہت پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, میری سنت کی دعائیں اور بہت سارے اسلام بھائی کی دعائیں کام آ گئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بتانے کا مفتی دعوت اسلامی کا جب انتقال ہوا تو امیر سنت بیرون ملک تھے, تو امیر سنت کی بڑی گہری وابستگی تھی ان کے ساتھ, قلبی تعلق بہت گہرا تھا. آپ روزے سے تھے, جو جب وہاں پتہ چلا, جمعہ تھا, آپ کو جب پتہ چلا وہاں کے اسلامی بھائی کو, تو اس نے فوراً نہیں بتایا, کیونکہ ٹکٹ جب ہوتی تبھی آنا تھا, اور فلائٹ رات کی تھی تقریباً, یہ سمجھ آتی ہے. تو باقاعدہ افطار ہوئی, افطار کے بعد کچھ کھانے پینے کی, پھر کھاتے نہیں, ایک آدمی کو صدمہ لگ جاتا ہے, روزے کی حالت, نقاہت, کمزوری, عمر کا ایک تقاضا. ہمارے اسلام نے بڑی اس میں پلاننگ اور احتیاط کے ساتھ کام کیا, حکمت عملی کے ساتھ کام کیا, اور ان کی اداسی کو دیکھ کر امیر سنت کہا کہ کچھ بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو, اور آہستہ آہستہ جیسے کہ مینٹلی طور پر تیار ہوئے, اور پھر انہوں نے مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کے انتقال کا بیان کیا. اسی طرح کوئی بہت بڑی خوشی کی خبر ہو تو بھی احتیاط کرنی چاہیے, غم کی خبر ہو تو احتیاط کرنی چاہیے. اور تو ہر ایک کو, چاہے وہ اسلامی بھائی ہو, اسلامی بہنیں ہوں, سب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی خبر آپ کی اچھی یا بری اس کی صحت کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. ابھی جو جھوٹ بول کے جیسے اپریل فول منایا جاتا ہے, اس میں بھی بری خبریں بتائی جاتی ہیں, اس سے بھی ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا ایکسپلین کرنا کافی اس میں ہوتا ہے. لیکن بات وہیں آتی ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی کو ایسی خبر دے دیں کہ بھئی آپ کے بچے کو, آپ کے والد کو, یا XYZ کسی کو بھی جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا, وہ اس کنڈیشن میں تو ڈیفینیٹلی شوق کی کنڈیشن میں تو جائے گا ہی جائے گا. اب بھلے آپ اس کو چند لمحوں کے بعد جو ہے آپ اس کو بول دیں گے نہیں جی آپ ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس پہ میں ایک چیز بتاتا جاؤں کہ جب آپ اس قسم کی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے نا, یہ کم از کم 2 گھنٹے تلک آپ کے دماغ پہ اثر کر رہا ہوتا ہے. تو 2 گھنٹے تلک, ایک اسٹڈی کے مطابق 2 گھنٹے تلک آپ اس فیز کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ آپ کو اٹیک پڑ سکتا ہے. اب ہم ایک ٹیلی فون کال کر کے ہٹ جائیں کہ جی آپ کا خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے, اور ہم بولے کہ نہیں جی بول دیا آپ نے, 2 منٹ کے بعد بول دیا نہیں تو ہم اپریل فول منا رہے تھے, لیکن اس کے لیے اگلا 2 گھنٹہ بھی اس ٹینس میں چلے گا. اس کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے اس وقت کہ وہ اس ٹینس پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے اس لمحے کے لیے 5 منٹ کے لیے تو آپ نے اس کے ساتھ مذاق کر لیا, لیکن اس کے بعد 2 گھنٹے تک وہ خطرے کی پوزیشن میں رہتا ہے. اسی طرح دوست یار بھی آپس میں ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہیں کچھ طرح کے, اس سے بھی فرق پڑتا ہے کیا؟ بالکل فرق پڑتا ہے. جھوٹ, جی, گناہ, دھوکہ, گناہ, کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف میں مبتلا کرنا, اس کے سارے معاملہ, یہ سب دیکھنا نہیں ہے. مذاق کے نام پر جو مرضی کرتے چلے جاؤ. اس کی تو خیر الحمدللہ بہت مذمتیں ہوئی ہیں. اب یہ کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے آپ کے سامنے, اگر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے, تو انشاءاللہ یہ ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی صحت کا بھی اہتمام کرتا ہے یہ مدنی ماحول. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کریں. مدنی کافروں میں بھی سفر کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک اچھی خاصی ایکسرسائز ہے. بسوں میں آنا جانا, سونا, نیکی کی دعوت, درس و بیان, بہت اچھی روٹین ہے آپ کی, جو بہت پازیٹیو روٹین آپ کی آتی ہے, اور اس میں کافی ٹینشن کم ہو جاتا ہے. اللہ نے چاہا تو آپ کا شوگر لیول اچھا ہو جائے گا, بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. پھر اللہ کے حضور دعا ہوگی, قرآن کی تلاوت, نماز, مسجد کا پیارا ماحول, تو یہ چیزیں بھی بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہیں. جیسے عموماً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار آپ کہیں تفریح کے لیے چلے جاؤ نا, کہیں سیر کے لیے چلے جاؤ, تو اب سیر کے لیے تفریح کے لیے جاؤ تو وہاں بھی کون سا کھانے پینے میں آپ کو احتیاط ملے گی. پھر الحمدللہ مدنی ماحول میں تو گناہوں سے بچ کر آدمی وقت گزار کر آئے گا نا. تو اور دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو پھر گناہ سے بچنا بھی مشکل ہے, بہت عجیب و غریب ماحول ہے. تو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا بھی آپ مزاج بنائیے اور نیتیں کیجیے, اللہ توفیق عطا کرے. کچھ اور مزید ہارٹ اٹیک کے حوالے سے فرمانا چاہیں, کالز چلا دیجیے گا تھوڑا. اچھا, گھریلو علاج مزید 2 ہیں, کال لے لیتے ہیں پھر گھریلو علاج. آخری جو کال تھی نا اس میں تھا کہ اجوا کھجور بھی کیا فائدہ. ہاں, اجوا کھجور پر تو میں آپ کے پاس آیا تھا. تو اس میں فیضان سنت جلد 2 نیکی کی دعوت,
کا یہ جو باب ہے اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر 102 پر شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے حوالے سے کچھ تحریر فرمایا ہے. کسی کے تجربات اس میں آپ نے تحریر فرمائے, تو اس میں اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ عجوا کھجور جو مدینہ پاک کی ہے, اس کو تقریباً اس کی جو گٹھلیاں ہیں اس کا صفوف بنا لیا جائے اور 30 دن تک کم و بیش اس کو جو ہے آدھی چمچ صبح روزانہ پانی سے استعمال کر لیں, پانی سے. تو ان کا جس نے اس کو استعمال کیا ان کا کہنا ہے کہ میری تقریباً 84 میری عمر ہے, 84 سال 84 سال, مگر جو ہے میں اپنے آپ کو بالکل جوانوں کی طرح صحت مند پاتا ہوں. تو یہ اگر کچھ یہ استعمال کرنا چاہیں اپنے طبیب کے مشورے سے تو استعمال کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا سانس کا پھولنا, بلڈ پریشر, یہ چلتے ہوئے سانس پھول جانا, سیڑھی چڑھے اترے, ایج بھی نہیں ہے مگر سانس پھولنا, تو یہ بھی کیا آدمی یہ اس طرف کوئی لے کے جاتا ہے مرض کی؟ بالکل یہ اس طرف ضرور لے کے جاتا ہے, لیکن اس پہ جو ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایج فیکٹر کیا ہے اس کا. اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی, آپ کی میری عمر ہے مثال, ہاں اگر میں نے کہا نا کہ 40-45 سال کے بعد تو رسک فیکٹر بہت بڑھ جاتا ہے آپ کا. پھر اگر ہماری ایج پہ آتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کمپلیٹلی چیک اپ کروا لینا چاہیے. یہ ایک فیکٹر بن سکتا ہے کہ کارڈک ایشو ہو سکتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا چلنے سے سانس پھولتا ہے. اگر یہاں سے آپ 1 کلومیٹر تک چلیں گے تو ڈیفینیٹلی سانس تو پھولے گا, لیکن میں یہاں سے 15 قدم چلوں گا یا 20 قدم چلوں گا اس کے بعد میرا سانس پھول جائے گا تو میرے لیے اگر کوئی بہنیں گھر میں کام کاج کر رہی ہیں, نارمل گھر میں, گھر کا کام گھر کتنے بڑے ہوتے ہیں, جی وہ کام کرتے کرتے سانس پھول جائے تو بالکل ان کو چیک اپ کروانا چاہیے. لیکن اس میں 2 چیزیں دیکھنی چاہیے کیونکہ اسلامی بہنوں کے معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کو خون کی کمی کی بھی شکایت ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے بھی سانس ہو سکتا ہے ان کو, تو بغیر چیک اپ ضرور کروا لینا چاہیے. رسک فیکٹر تو بہرحال اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر جو ایک تو جیسے یہ تو ہو گیا ہارٹ اٹیک, کہ ہارٹ اٹیک سے پہلے کوئی اس طرح کے الارمنگ سائن سمٹم ہوتے ہیں کہ وہ اگر ہو جائیں تو اس سے پہلے ہم احتیاطیں شروع کر دیں؟ دیکھیں انجانے کی کیفیت بن جاتی ہے. میں نے یہ جو ہم نے سینے کے درد کے حوالے سے بات کی تھی, اس کے بعد ہم اس ٹاپک پہ آئے تھے. تو ایک سب سے بڑا الارمنگ سائن تو یہی ہے آپ کا کہ سینے کا درد. اب سینے کا درد جہاں ہوا وہیں پہ آپ کو سوچ لینا چاہیے. پھر وہیں آ جائیں گے ایج کے اوپر آپ, کہ اگر آپ 40-45 سال کے بعد آپ کو سینے کا درد ہے, آپ اسموکر ہیں, یا آپ سینے میں درد عموماً ہوتا ہے تو ہاسپٹلائز ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, وہ منہ کے اندر ایک دوا گولی رکھ دیتے ہیں, اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے, ڈاکٹر بلا دیتا ہے فالو اپ کے لیے, جاتے ہی نہیں دوبارہ. دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے, یہ بیسیکلی مسٹیک ہوتی ہے. اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے اور آپ وہاں جاتے ہیں, اور یہ جاننا یہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے, بیسیکلی انجائنا ہوتا ہے یا کوئی واقعی میں ہوتا دل کا مسئلہ یا ہوتا ہی نہیں ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, آپ ایڈیلی, میں اپنے آپ کو لیتا ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, ایمرجنسی میں میرے پاس پیشنٹ آتا ہے اور وہ مجھے بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی کم و بیش 50-55 سال عمر ہے, ڈاکٹر صاحب میرے کو سینے میں درد ہو رہا ہے, تھوڑی سی ہسٹری لوں گا, مجھے پتہ کروں گا. پہلا اسٹیپ لوں گا میں اس کا جو ہے نا 2 چیزیں دے دوں گا. صحیح. ایک نائٹروگلیسرین, صحیح, ٹھیک ہے, اور تیسرا ہے آپ کا ایک اور ٹیبلٹ آتی ہے وہ میں اس کو دے دوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ 2 چیزیں اسٹریٹ فارورڈ میں اس کو دے دوں گا, کیونکہ رسک فیکٹر ہے, میں بغیر کسی چیک کیے بغیر ہی دے دوں گا, کیونکہ ان کا سائڈ افیکٹ اتنا ایز سچ نہیں ہوتا. اگر وہ اس پرابلم میں ہوگا تو وہ اسی وقت اس کو سیٹلمنٹ مل جائے گی, پھر میں اگلا کام کروں گا اس کا. یہ تو ہاسپٹل گئے وہ ٹھیک ہو گیا. اب اس کو آپ کا پیشنٹ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ڈاکٹر کو فالو کرے. صحیح ہے. ڈاکٹر نے اب لازم بات ہے اس وقت کچھ نہیں کرنا, اس وقت اس نے احتیاط بتا دینی ہے, کچھ دوائیاں لکھ کے دے دینی ہے, اور اس نے پھر اس کو نیکسٹ ڈے بلا لینا ہے یا کارڈیولوجسٹ کے بلا لینا ہے کہ آپ کارڈیولوجسٹ کو جا کے چیک اپ کروائیں. اب کارڈیولوجسٹ آپ کے جو ہے مختلف ٹیسٹ کروا سکتا ہے, جس میں ایکوکارڈیوگرافی ہو سکتی ہے, جس کو ہم عام زبان میں دل کا الٹرا ساؤنڈ اگر آپ کہہ لیں اس کو, ایکوکارڈیوگرافی ہو سکتی ہے. ای سی جی میں بعض اوقات فائنڈنگ نہیں آتی. یہ بیسیکلی اگر ریلیف مل جاتا ہے آپ کو, آپ کا سوال میں آپ آ گیا, اگر آپ کو ریلیف مل جاتا ہے اٹس مین کہ آپ کو انجائنا ہوا ہے. اوکے, اٹس مین, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انجائنا ہوا ہے اور آپ اس وقت خطرے کی لال لائٹ آپ کے لیے جل گئی ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ کو اب اس میں ہر حال میں احتیاط کرنا ہے, اور اس کو بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ چل رہے ہوتے ہیں جی, تو تھوڑا سا برسک واک, یعنی تھوڑا سا تیز چل لے اور تھوڑا لمبے ٹائم تک چلیں. اگر آپ کو یہ فیلنگس آتی ہے اس تیز چلنے میں کہ سینے میں درد ہو رہا ہے, سینہ بھاری ہو رہا ہے, تو آپ رسک فیکٹر پہ ہیں. صحیح ہے. جیسے آپ ای ٹی ٹی کرواتے ہیں, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا ای ٹی ٹی کرواتے ہیں, وہ بھی اسی ٹائپ کا ہوتا ہے کہ آپ مشین پہ آپ کو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چل لیں
اور لیکن چلیں تو تھوڑا لمبے ٹائم کے لیے اور تھوڑا تیز چلیں, اتنا چلیں کہ آپ کو تھوڑا سا فیل ہو کہ آپ چلے ہیں. اگر اس چلنے میں آپ کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے یا سینے میں تکلیف ہوتی ہے یا چبھن ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو دل کا معاملہ شروع ہوا ہے اور فوری طور پہ کارڈیولوجسٹ. تو کارڈیولوجسٹ جو آپ کا ای سی جی, ایکو, ای ٹی ٹی کرانے کے بعد پھر آپ کو پھر میڈیسن وغیرہ دے گا, تو اس کے بعد کیا فالو اپ رکھنا ہے ڈاکٹر سے؟ بالکل فالو اپ رکھنا ہے. دیکھیں ڈاکٹر سے تو کسی بھی صورت میں فالو اپ آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. جہاں آپ موذی مرض میں آ گئے نا تو فالو اپ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اس کو. اب اس میں اب وہ بعض اوقات 1 مہینے میں بلاتا ہے, بعض اوقات 15 دن میں بلاتا ہے, بعض اوقات 6 مہینے میں بھی بلاتا ہے, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ہم اس چیز کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں, میں تو صحیح چل رہا ہوں, میں تو ٹھیک ہوں, میرے کو تو کوئی پرابلم نہیں, میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس. لیکن ڈاکٹر کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں کہ وہ دوا جو منہ کے اندر نائٹروگلیسرین رکھتے ہیں نا وہ گھر پہ لے کے بھی رکھ لیتے ہیں. گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, رات میں خود ہی اپنی حساب سے رکھ لیتے ہیں منہ میں اور بولتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا. نہیں دیکھیں ایسا کرنا کیسا؟ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو یہ رسک فیکٹر پہ موجود ہوتا ہے صحیح ہے, تو اس کے لیے تو صحیح ہے, اس کے لیے صحیح ہے, اس کو رکھنا بھی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی چانس ہوتا ہے. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ صرف یہی رکھ رہا ہے, کوئی فالو اپ نہیں کرا رہا, نہ وہ غلط ہے, ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا, وہ یہ سمجھ ہے یہی علاج ہے. نہیں وہ غلط ہے, وہ قطعی طور پہ غلط ہے. اب یہ تو علاج وہ خود کر رہا ہے. میں جانتا ہوں ہائپرٹینسو بھی ہے, ڈائبٹک بھی ہے, تو پھر رسک فیکٹر ہے, پھر تو اس کی ٹھیک ٹھاک تربیت کرنی پڑے گی, یہی کیونکہ وہ تو ٹھیک ٹھاک اس کو رسک فیکٹر میں آتا ہے, احتیاط کرنی چاہیے. عبدالخلیل بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ کچھ گھریلو علاج مزید بتانے. جی بتائیے. سب سے پہلے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل کی قوت اور طاقت کے لیے گھریلو علاج, اس میں 4 چیزیں ہیں. گلے گاؤ زبان, گلے گاؤ زبان اس کی مقدار ہوگی 12 گرام گلے گاؤ زبان. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کا نام ہے تباشیر. تباشیر, اسے تباشیر نقرہ بھی کہا جاتا ہے, اس کی مقدار بھی 12 گرام ہوگی, تباشیر نقرہ. اس کے بعد تیسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے سندل سفید اصلی. سندل جو ہم سنتے ہیں وہ یہی ہے, سندل سفید اصلی والی جو ہے تقریباً 12 گرام, سندل کی لکڑی بھی کہا جاتا ہے اسے, اس کی مقدار 12 گرام. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے اس کا نام ہے جواہر مہرہ. جواہر مہرہ تو یہ یوں کہہ لیں کہ بنی بنائی ایک چیز آتی ہے پیکنگ میں, کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں. طریقہ استعمال یہ ہے کہ جواہر مہرہ جو ہوگا اس کی مقدار جو ہے 3 گرام ہے, بقیہ اشیاء کی 12 گرام, اور جو جواہر مہرہ ہے اس کی 3 گرام. طریقہ استعمال, جواہر مہرہ کے علاوہ دیگر تینوں دوائیں کوٹ چھان کر آخر میں جواہر مہرہ بھی شامل کر کے رکھ لیجیے. مقدار خوراک 3 گرام صبح و شام عرق گلاب یا سادے پانی سے, چاہیں تو مربع سیب جو سیب کا مربع ہوتا ہے لے کر سیب کے آدھے پیس پر یہ دوا چھڑک کر کھا لیجیے. اس کے جو فوائد ہوں گے کہ انشاءاللہ عز و جل دل کی کمزوری دور کر کے دل کو قوت دے کر آئندہ ہارٹ اٹیک اور دیگر دل کی بیماریوں سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. نیز دل کی دھڑکن بھی اعتدال میں رہے گی. اور اس کی جو مدت ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ماہ اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہ نہایت ہی مختصر سا ہے اور بہت ہی آسان ہے. اور اگر کوئی شوگر کے مریض ہو تو وہ سیب کے مربے کو استعمال نہ کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو کسی سبب سے ایک بار جیسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو اگر وہ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے اپنے طبیب کے مشورے سے تو امید ہے کہ آئندہ جو ہے اٹیک سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند کالیں دے دیں پھر ہم اپنا سلسلہ اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں علی شان, اور میں نے جب الٹرا ساؤنڈ کروایا دل کا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے دل کا سائز بڑا ہے. تو اس کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دل کا سوراخ, اس میں سوراخ بھی ہے, دل کا سائز بھی بڑا ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج بتائیں. ایک اور کال چلا دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے. مدنی چینل کا یہ سلسلہ کلینک بہت ہی پیارا اور اچھا ہے اور بہت ساری معلومات ہمیں بیماریوں کے بارے میں اس کا پتہ چلتا ہے. ہارٹ اٹیک یہ بہت ہی اچھا موضوع ہے. میری ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہارٹ اٹیک کیا ایک بیماری ہے اور کس طرح سمجھیں گے کہ یہ ہارٹ اٹیک کا اثر ہوا ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب. یہ سوال بڑا اچھا پوچھا ہے انہوں نے کہ یہ بیماری ہے یہ نہیں ہے. اس پہ ابھی ڈاکٹر سلمان سے میری بات بھی چل رہی تھی. تو یہ بیسیکلی اگر کہا جائے تو ایک بیماری نہیں ہے, یہ بھی ایک علامت ہی ہے. بہت ساری بیماری اسٹیج ہے, آخری اسٹیج ہے, بالکل آخری اسٹیج ہے, کیونکہ اس کے اندر جو آپ کی تکلیف ہوتی ہے وہ ایک علامت کے طور پہ ظاہر ہوتی ہے. جو بھی ہے تکلیف, درد آ رہا ہے تو وہ ایک اینڈ اسٹیج کے اوپر علامت کے طور پہ ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ بیماری نہیں ہے. مختلف فرض کریں کہ ایک بیماری ہو گئی ہے شوگر, اب اس کی وجہ سے ایک اور تکلیف شروع ہو گئی اور اس نے علامت ظاہر کر دی, تو یہ ایک علامت آ گئی. یہ بیماری نہیں ہے, اس کو ہم بیماری بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو کون سی زبان میں سلمان بھائی آپ کلینکلی اگر آپ کہیں گے تو وہ ایک بیماری نہیں کہیں گے, اس کو آپ علامت ہی کہیں گے. بیسیکلی یہ بیماری خون کی نالیوں کی ہوتی ہے, بالکل, اور جو دل کو متاثر کرتی ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ نام اس لیے اس کو ہارٹ اٹیک دے دیا گیا. اور دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا ہے, دل کا سائز ان کا جو ہے نا بڑا ہو گیا ہے. اب دل کا سائز بڑا ہونے کی مختلف وجوہات ہوں گی. یقیناً انہوں نے کارڈیولوجسٹ سے رجوع کیا ہوگا, اور اس کے اندر سوراخ کا بھی غالباً بتایا. اگر ڈاکٹر صاحب ان کے اگر دل میں سوراخ موجود ہے تو پھر ان کا سائز بڑا ہوا وہ ہوگا. وی ایس ڈی والا کیس ہوگا, کارڈیومائیپیتھی ہوئی ہوئی ہے, دونوں ہوئی. تو چاروں چیمبر ان کے ممکن ہے کہ سائز ان کا بڑا ہوا ہو, تو ان کو تو ڈیفینیٹلی اپنے کنسرن ڈاکٹر سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا, وہی اس کا پھر سارا حل دیکھیں. سولوشن تو کیونکہ ایک کیس اسٹڈی تو انہوں نے کیا ہوگا ان کو, اور جو بھی ایک کیونکہ انہوں نے ایک مبہم چھوٹی سی چیز بتائی کہ الٹرا ساؤنڈ ان کا ہوا ہے, یقیناً ایکو کارڈیوگرافی ہوئی ہوگی, تو وہ ہوا, اس میں انہوں نے سائز ان کا آسانی سے سمجھانے کے لیے کہہ دیا. ان کو جو مسائل ہو رہے ہوں گے, زیادہ تر ان کو مسائل چلنے پھرنے میں, سانس پھولنے میں ہو رہے ہیں, لیٹتے ہوں گے تو سانس سیدھا لیٹنے میں دشواری ہو رہی ہوگی. اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو 3 یا 4 تکیے رکھنے پڑتے ہیں سونے کے لیے. سر کو تھوڑا سا اوپر رکھنا پڑتا ہے. سر کو ایٹ لیسٹ کم از کم یہ ہے کہ آپ 40 ڈگری 45 ڈگری پہ لے کر آ کے اپنے جسم کو رکھنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ جن کے ہارٹ کے امراض ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یا دل متاثر ہوتا ہے, رات کو جو فلیٹس ہوتے ہیں, چت سو رہے ہوتے ہیں, تو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے. دل کے امراض میں تو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ ہارٹ اٹیک میں نہیں کہہ سکتے. ہاں, دل کے کوئی اور ایسا مرض ہوتا ہے, ایک مرض ہوتا ہے جس کے اندر آپ سی سی ایف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کنجسٹیو کارڈیک فیلور, اس کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ سیدھا سو نہیں سکتا. اب جیسے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, ان کو اس طرح کی کوئی شکایت ہوتی ہے کبھی؟ آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سکون سے رات کو سو جاتے ہیں سیدھے, یا آپ کو تھوڑی سی بے چینی رہتی ہے, یا 2-3 تکیے رکھنے پڑتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک جو ہے نا وہ ہر وقت سینے میں درد یا ہر وقت نہیں ہے. جی جی, وہ تو ایک دفعہ یا 2 دفعہ میں ظاہر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب آپ آرام سے سو جاتے ہیں سیدھے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتی ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی معلوم ہی نہیں ہوتا, اور ایک دم بس شروع ہوا اور درد, اور پتہ چلا کہ اس کی ایک نالی بند ہے. جی جی, اس طرح نہیں ہے کہ ہم کو پہلے سے پتہ چل جائے گا یار ہم ہارٹ کے مریض ہیں, یہ کبھی نہیں ہوتا, یہ اچانک ہے. یہ اچانک ہے. اور یہ جب ہو جاتا ہے نا, پھر ہم بولتے ہیں ہم ہارٹ کے مریض ہیں, ہوتے بھی نہیں ہیں. ہم بولتے ہیں ہم ہارٹ کے مریض ہیں, لیکن اب صحیح ہو گیا ہے. تو یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے, صحت و تندرستی دے, عبادت والی مدنی سوچ عطا فرمائے, احتیاط کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, اور ہماری جسمانی اور روحانی طور پر جو ہماری کمزوریاں اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ہے بیمار صحت کے طالب, ان پہ فرما کرم رب غالب, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے.
تجھ سے میں